نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا اله الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سب حالات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیونکہ انسان بعض دفعہ اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے لیے ہلاکت کا سامان کرتا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نفس کی بھی حفاظت کرے اور ہمارے لیے وہی مقدر کرے جس میں خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور معمولات کو اگر دیکھا جائے تو آپ کا اخلاق سراپا قرآن تھا، یعنی جب آپ سے پوچھا گیا تو کہ آپ قرآن کے لیے کیسا ہے آپ سے تعلق، تو آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ مراد کیا ہے کہ قرآن جیسا کہتا ہے، جس طرح سے رہنے کو کہتا ہے، آپ بالکل ویسی زندگی گزارتے ہیں۔ جہاں پر غصہ کرنا چاہیے وہاں غصہ کرتے ہیں، جہاں پر معاف کرنا چاہیے معاف کرتے ہیں، جہاں پر لوگوں کے سہ جانا چاہیے، جواب نہیں دینا چاہیے وہاں ویسے کرتے ہیں۔ گویا کہ پوری زندگی کا جو وے آف لائف ہے یا جو ایکشن یا ریئیکشن ہے وہ سب کا سب قرآن سے مطابق ہے۔ یہ ہے اصل ریکوائرمنٹ ہماری کہ ہمارا اخلاق قرآن بن جائے، اور پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم صحیح ہیں؟ کیونکہ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کریں، جہاں قرآن کہتا ہے کہ یہ کام کر لو وہ کر لیں، جہاں کہتا ہے یہاں رک جاؤ وہاں رک جایا جائے۔ پھر چاہے ہماری عقل کی طاقت کہتی ہو کہ اگر کوئی دوسرا زیادتی کر رہا ہے تو میں معاف کیسے کر دوں، پھر اس کیسے کا جواب یہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس لیے کر دیا جائے۔ تو یہ ہے وہ اصل ریکوائرمنٹ کہ ایک مومن انسان اس طرح کامیاب ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے اور جھوٹ سے نفرت کیا کرتے تھے، یہ بھی اخلاق میں شامل ہے کہ جھوٹ یا جھوٹ کی جتنی قسمیں ہیں اس سے بچا جائے۔ پھر وعدے کی پابندی کرتے اور حق کی حمایت کیا کرتے تھے، یعنی اگر وعدہ کسی چھوٹے سے شخص سے بھی کیا جاتا ہے، بڑے بڑے وعدے دور کی بات، لیکن اگر جیسے ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو کہا کہ میں تمہارا یہاں انتظار کروں گا اور آپ 3 دن تک وہاں کھڑے رہے تو کیا آپ کہہ چکے تھے، تو آپ وعدے کی پابندی ہر حال میں کرتے اور ہر کسی سے کرتے اور حق کی حمایت کرتے تھے، یعنی چاہے اس میں آپ کو کوئی بھی ریئیکشن سہنا پڑے، مخالفت سہنا پڑے، کچھ بھی، لیکن اس کے باوجود آپ وہ بات کرتے تھے جو حق ہو، پھر چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ کوئی بات کر رہا ہو، اگر وہ سچ ہے یا ٹھیک ہے تو آپ اس کا ساتھ دیتے تھے۔ دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ دشمن بھی صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، یعنی اس حد تک آپ کے اندر ایمانداری ہونی چاہیے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ سے فیصلہ کروانا چاہے اسے یہ پتا ہو کہ اگر ان کے اپنی ذات کے خلاف بھی کوئی بات آئی تو یہ حق بات ہی کریں گے۔ ہیں اتنے سچے ہم؟ کہاں یہ کہ ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سے فیصلہ نہ لو کیونکہ یہ اپنے بھائی کی سائڈ لیں گے، یہ اپنی ماں کی سائڈ لیں گے، یہ کسی کیسے کریں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ یہ بنتے بنتے کردار بنتا ہے کہ انسان کو کسی کو بھروسہ یہ ہو کہ اس شخص کے پاس اگر معاملہ گیا تو یہ حق بات ہی کرے گا، چاہے اس کے اپنے سگوں کے خلاف کیوں نہ آ جائے، جس کے لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ اپنے نفس کے خلاف، اپنے والدین کے خلاف بھی گواہی آئے تو سچ بات کرو۔ آپ بہت ہی بہادر اور نڈر تھے۔ کوئی بھی شخص جب بہادر ہوتا ہے تو اسے پرواہ نہیں ہوتی لوگ کیا کہیں گے، اسے پرواہ نہیں ہوتی اچھا اگر میں نے فیصلہ درست کر دیا تو کتنے میرے دشمن بن جائیں گے، کون آئندہ میرا ساتھ نہیں دے گا، کتنے ہوں گے مجھ سے دوستی رکھیں گے، کتنا مجھے چھوڑ دیں گے، یہ پھر آپ کی فکریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور حق پر جو شخص ہوتا ہے اس کے اندر خود بخود ایک بے خوفی آ جاتی ہے، وہ رنج اور خوف سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک راستہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پہ عمل کیا جائے اور کامیابی کو پانے کی کوشش کی جائے۔ آغاز کرتے ہیں، پارہ نمبر 24 ہے، فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا
اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں، انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اب دو کردار سامنے بتائے جا رہے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو ظالم کہا گیا ہے، اور وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور جب کچھ نہ پتا ہو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں وہ بات کہے جو جھوٹ ہو۔ تو اسی طرح جب سچائی سامنے آ جائے تو اسے جھٹلا دے، یعنی دو رویے ہیں نا، ایک ہے لا علمی کی بنا پر کچھ نہ کچھ باتیں کہتے رہنا، اور ایک ہے جب کوئی سچ بتا دے تو اسے جھٹلا دینا، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو سچائی لے کر آیا اور اس کو سچ مانا تو وہ عذاب سے بچنے والے ہیں۔ گویا جب کوئی سچ سامنے آ جائے، جب کوئی قرآن اور حدیث کی بات سامنے آ جائے اور جو درست بھی ہو، تو اس صورت میں اس کی تصدیق کرنی چاہیے، چاہے ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم چاہے وہ کام نہیں کرتے، مثلا ہم پردہ نہیں کرتے، یا ہم کوئی اور نماز نہیں پڑھتے، کچھ اور کام نہیں کرتے، تو جو نہیں کرتے اسے گناہ سمجھ کے کریں کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں، بات لیکن سچ یہی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم جھوٹ کس طرح گھڑتے ہیں یا ہم کس طرح سچائی کو جھٹلاتے ہیں کہ ہم جب خود نہیں کر رہے، مثلا ہم پردہ خود نہیں کرتے، اب جب بات نکلتی ہے پردے کی کہ بھئی یہ ہونا چاہیے اور اسلام میں اس کی یہ ہے، حیثیت ہے، سب کچھ ہے، تو جو نہیں کرتا بعض دفعہ شخص ہے اور وہ متکبر بھی ہے، تو وہ اس طرح شو کرنے لگتا ہے کہ اصل پردہ دل کا ہوتا ہے، بس انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، یہ باہر سے کیا ہوتا ہے، پردوں میں بھی بہت سارے کرپشن ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب وہ ثابت کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اصل میں قصور پردے کا ہے، ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ حکم ہی غلط ہے، یا یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے اور دل کا جو صاف ہونا ہے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ سچائی کو جھٹلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہیں کرتے تو آپ کہیں کہ ہم نہیں کرتے، بہت اچھی بات ہے، جو لوگ کرتے ہیں وہ زیادہ اچھے نیک لوگ ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب کوئی ایسی نافرمانی کی بات دل میں آئے یا کر رہے ہوں تو کبھی اسے جواز پیش نہ کرنے کی کوشش کریں، یہ نہ کہیں کہ ہم صحیح ہیں اور باقی سب لوگ غلط ہیں، اس طرح کی پریزنٹیشن نہ ہو۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھنے کے حوالے سے بات آتی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اب اس کو تکبر کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ اپنے مقابلے پر جب کوئی بات نصیحت کرنے والا آئے تو اسے جھٹلا دینا، کیونکہ ہم سے بہتر کون جانتا ہے، ہم اور یہ کریں، یعنی اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھنا کہ جو بات کہی جا رہی ہو، پھر اپنا مقابلہ ان لوگوں سے کرنا اور اس میں اپنے آپ کو برتر سمجھنا، جیسے کہ سرداران قریش تھے، اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے تو کہتے تھے اب یہ غریب غربا کی طرح ہم بیٹھیں گے ان مجالس میں آ کے، یا ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں کیا؟ تو بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مولوی کو ایک طنز کے لیے استعمال کرتے ہیں، لطیفے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر اسی کو ایک ان کے لیے وہ چیز آزمائش بن جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم مولوی بن جائیں کیا؟ تو یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک وہ چیز ہے کہ یہ ہر کسی کے نصیب میں تو ویسے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے، جو ویلیو کرتا ہے اس کو۔ پھر اسی طرح اس سے زیادہ ناانصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کی آیت کو جھوٹا بدلائے، تو ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے، یعنی اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک انسان ہیں، ایک نبی ہیں، اگر ان کے بارے میں جھوٹ باندھنے کا یہ ہے تو اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھنے کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، کیا ہے کہ اپنے رب کے ہاں وہ جو کچھ ملے گا وہ ہر چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب کے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ہیں ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ گویا کہ نیکی پر، سچائی پر جمنے کا انعام ایک یہ بھی ہے کہ جو اس سے پہلے ہو چکا تھا، جو اعمال ہم نے پہلے کیے تو اللہ تعالیٰ وہ ہم سے دور کر دے گا، معاف کر دیے جائیں گے بعد میں اگر نیکی اختیار کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، یعنی جب ڈر لگے کسی چیز سے یا جب یہ احساس ہونے لگے کہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے تو اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ ایک اللہ کا ساتھ بھی میرے لیے بھاری ہے اگر ساری دنیا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا تمام انبیاء کرام کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کو اپنے پیارے چھوڑنے پڑے، گھر بار چھوڑنے پڑے، آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ایک اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا اور وہ نجات دینے والوں میں سے ہو گئے۔ حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے بھٹکانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو
مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی، یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے اگر تو کیا اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ گویا کہ کہنے کو بھی کہا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے کہو یہ بات، کیونکہ بعض دفعہ انسان کو اپنے آپ کو بھی ایک اعتماد دلانا ہوتا ہے، یا دوسرے کو بھی احساس دلانا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ہلکا نہ لے، مجھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسے کنوکشن کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ ترجمے کو سمجھ کے اس کو آپ پڑھیں تو آپ پھر دیکھیں آپ کے اندر کیسی پاور آ جاتی ہے کہ مجھے پرواہ ہی نہیں ہے کہ اگر میرا کوئی نقصان ہو جائے اس کے اوپر۔ اس لیے اگر کوئی نیکی کا عمل کر رہا ہے تو اس موقع پہ خود پہلے سے پڑھے حسبی اللہ، میں یہ نیکی کب کس لیے کر رہی ہوں؟ اللہ میرے لیے کافی ہے اس نیکی کو مکمل کروانے کے لیے، کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتنی پاور ہے اس کے اندر کہ جب انہوں نے یقین سے آگ میں جاتے ہوئے کہا تو آگ کیا تھی؟ وہ جو ٹھنڈی ہو گئی تھی، گویا کائنات ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، ان کی مددگار کر دی گئی تھی۔ تو یہ اتنی پاور ہے اس کے اندر کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان سے صاف کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس سے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہوگے۔ گویا کہ جو بھی بتانے والا ہے، چاہے بتانے والا والدہ ہو، کوئی استاد ہو، کوئی اور نصیحت کرنے والا ہو، تو وہ صرف نصیحت کر سکتے ہیں، ذمہ داری اس شخص کی ہوگی کہ جو کرنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ نصیحت کرنا بھی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ فرعون جیسے سرکش آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو تھی وہ اس طرح سے آئی کہ ایک نبی کو اس کے بعد بھیجا گیا کہ تم جاؤ اور ان کو دعوت دو، نصیحت کرو ان کو جا کے۔ تو یہ بہت بڑا ایک کہنا چاہیے فیور ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصیحت کرنے والے لوگ عطا کر دیتا ہے، اور پھر انہیں نصیحت سننے والے کان اور دل بھی عطا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہو کہ سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کیا کرے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ کرے بنسبت اس چیز کے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے زیادہ عزت دار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل سے ڈرے۔ تو گویا کہ جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ کی پاور ہے، اس پہ بھروسہ کرے، اور اپنے آپ کو بالکل اگر اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ کرے گا، اپنے تمام وسائل کو اختیار کرے گا لیکن اس پہ بھروسہ نہیں کرے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز بھی انسان کو پاورفل بناتی ہے۔ اور یہ چیز تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے بڑے بڑے دشمن کے مقابلے پر حق بیان کر دیا اور خود استقامت سے زندگی گزاری۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اس سے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، کیونکہ جب ہم جیسے نیند میں ہوتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے جیسے موت ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت اور کیا ہمارے آس پاس ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ جس کی موت نہیں ابھی لکھی اس کو روح واپس لوٹائی جاتی ہے، حالانکہ ایک دفعہ نکل چکی ہوتی ہے پارشلی، لیکن جن کا فیصلہ ہو جاتا ہے وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ کوئی سویا اور پھر سوتا ہی رہ گیا، اس میں سے اس کی روح جو تھی وہ چلی گئی۔ کیا اس اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے مزاروں کے چکر کاٹنا یا کسی ایسے پیر مرید کی جو ہے وہ چاکری کرتے رہنا اور یہ سوچنا کہ شاید یہ ہمیں بچا لیں گے آخرت میں یا ہماری یہ سفارش کر دیں گے، تو یہ کہیں ہمیں اسلام میں نظر نہیں آتا۔ حتیٰ کہ بار بار یہ بات آتی ہے کہ کوئی بھی نبی بھی، فرشتے بھی، جن کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا اختیار دیں گے، کوئی بھی اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی بھی شخص کا آگے پیچھے جانتے ہی نہیں ہیں، سفارش کیا کریں گے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جس کے لیے اذن دیں گے کہ جس کا سب معاملات کو دیکھ کر پھر اسی کے لیے کسی کو سفارش کی اجازت ملے گی۔ آسمان اور زمین کے بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کوڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ دیکھو
دیکھو اللہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کی جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب ایک نشانی کیا ہے، دل کا جائزہ لیں کہ ہمارا دل اللہ کی یا دین کی بات پر کیسا ہوتا ہے، کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ تنگ ہوتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، کڑنے لگتا ہے، اور کیا بوریت کا شکار ہو جاتا ہے، یا اسی طرح کوئی اور باتیں کی جائیں، دنیا کی کوئی مثلا ٹاپکس آپ کو کیے جائیں، دل خوش ہو جاتا ہے، چاہے 6 گھنٹے بھی چلتے رہیں کبھی بیزار نہیں ہوتے، کبھی وہ نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہاں پر ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کی صرف بات آتی ہے، وحدہ لا شریک کی بات آتی ہے، تو ان کا دل گھٹنے لگتا ہے، لیکن جب اور لوگوں کو ساتھ ملا لیا جائے، شریک بنا لیا جائے، تو ان کا دل کھل جاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہوں گے نا، آپ ان سے مطلب وہ شکوہ کر رہے ہوں گے کہ ان کے اولاد نہیں ہے، برسوں ہو گئے، کوئی اور مسئلہ اٹکا ہوا ہے، نہیں ہو گیا، کوئی ان سے کہے نا کہ جا کے آپ 2 نفل پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ جائیں، انہیں وہ 2 نفل بھاری لگتے ہیں۔ انہیں کوئی اور یہ بتا دے نا، آپ فلاں جائیں، وہاں یہاں سے جو 8 گھنٹے کی ڈرائیو پہ جا کر ایک مزار ہے، آپ وہاں ننگے پاؤں جائیں اور وہاں جا کے اس سے مانگیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، تو آپ دیکھیے گا آپ کے ہوگی، وہ اس پہ جانے کو تیار ہو جائے گا، لیکن وہ 2 نفل کے لیے نہیں اٹھ پائے گا، اس پہ بھاری پڑ جائے گا۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ شیطان انسان کو وہ راستہ دکھاتا ہے جس میں اس کی ہلاکت ہوتی ہے، اور کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ، کیونکہ پھر لوگ کہتے ہیں ہاں نہیں واقعی وہاں سے مل بھی جاتا ہے، یعنی نعوذ باللہ ان کا ایک کانسیپٹ کیوں بن جاتا ہے کہ ہاں بہت سارے لوگوں نے ایسے کیا۔ جو جس راستے پر چلے گا اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ آپ کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، یعنی یہ اولاد آپ کو ملنی ہی ملنی تھی، اگر آپ نے اتنی آہوزاری اللہ کے آگے بھی کی ہوتی تو ملنی ہی تھی۔ اب ہوتا کیا ہے، وہاں جا کے کیونکہ ہم آہوزاری بہت کرنے لگتے ہیں، بڑے عقیدت میں آ جاتے ہیں، اخلاص میں آ جاتے ہیں، تو ہماری دعا سنی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اب وہ ہم نے جو غلط راستہ اختیار کیا تو ہمارے لیے وہ نعمت اب آزمائش پکڑ کا باعث بن گئی، کیونکہ وہ ملنی تو تھی لیکن ہم نے جذباتی کے ساتھ جلد بازی بھی کی اور غلط راستے سے بھی اس کو اختیار کیا۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی ہو، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دیکھیں نا، اگر کسی کو خدا نہ خواستہ یہیں کوئی مشکل پڑ جائے، کوئی ایسی بیماری ہو جائے جس پہ بہت خرچہ آ جائے یا بہت ہوا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی ساری جائیداد بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں، سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں کیا ہوگا کہ وہاں اپنی یہ جو جان ہے جو پکڑی گئی ہوگی عذاب کے، اس میں وہ اپنا سب کچھ دے کر فدیے میں وہ چھڑانا چاہیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آ جائے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا تھا، وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کیسا ہوگا۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے تھے، یعنی جس کو کیجول دنیا میں لیتے رہے تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کرتے ہیں، ایسا بھی کیا ہو گیا، یعنی جس کو بہت لائٹ لیا کرتے تھے، تو وہی چیز سامنے آ جائے گی۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر ابھارتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے انہیں، بلکہ یہ نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے۔ یعنی کیا ہے، جو نعمت ملتی ہے ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمارے علم، ہماری ذہانت، ہماری پلاننگ، ہماری اس کا نتیجہ ہے، فرمایا گیا نہیں، یہ نعمتیں بھی آزمائش ہیں، مگر اکثر لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں۔ کیونکہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ وہ جو شکوہ آ رہا ہے نا کہ اس سے پھول جاتے ہیں، فخر جتانے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ان کے پاس آ گیا ہے، لیکن یہ چیز آزمائش بھی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے نعمتوں کے حوالے سے بھی کہ اللہ تو نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اسے اپنے راستے میں لگانے کی توفیق دے، اور جس جس کا اس میں حق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے وہاں تک پہنچانے کی توفیق دے، اسے ہمارے حق میں حجت رکھے، ہمارے خلاف حجت نہ کرنا، کیونکہ پھر جتنی نعمتیں ان کا حساب بھی پھر کڑا ہے۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہیں آیا۔ پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ ان قریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی انسان کا رزق کسی علم کی وجہ سے نہیں ہوتا زیادہ، یا کسی ذہانت کی وجہ سے نہیں ہوتا، یا کسی کے جدی پشتی امیر ہونے سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، اور جس کو یہ یقین آ جائے پھر وہ کر سکتا ہے کہ 2 نمبر طریقے سے مال بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ 2 نمبر سے زیادہ ہو جائے گا، جبکہ اتنا ہی ملنا ہے جتنا نصیب ہے، کیونکہ جتنا نہیں نصیب ہے وہ نکلتا بھی جائے گا کسی نہ کسی طرح، وہ ہاتھ نہیں آنے کا، ہمارے کسی طرح نہیں آنے کا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوں گے بالکل انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں،
اور کیا بڑی ان کی سلطنت ہوتی ہے. آپ ان کا مال دیکھیں, آپ ان کے بزنس دیکھیں, حیران انسان رہ جاتا ہے. انگوٹھا چھاپ خود ہوتے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ نوکری پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کا بزنس چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ تو غفور الرحیم ہے. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے, قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے. اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی, قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر ہی نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے کہ افسوس میری اس کمی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کرتا رہا, بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. یا کہے کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقین میں سے ہو جاتا. یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. اب یہ جو بات ہے بہت اہم بات ہے کہ میرے بندوں سے کہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں رحمت کرنے والا ہوں, میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. کیوں؟ بعض دفعہ جب آپ قرآن سن لیتے ہیں, کسی نیک صحبت کو جوائن کرتے ہیں, آپ کو اپنے پچھلے گناہ یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایک خاص طرح کا ڈپریشن ہونے لگتا ہے کہ میں نے تو بہت زندگی ضائع کر دی, میں نے تو بہت سارے گناہ سمیٹ لیے. اچھا, شیطان ایسے میں کہتا ہے تم اتنے گناہ گار ہو, تمہاری بخشش نہیں ہونے کی, تو اب چھوڑو, اب کیا آگے جو باقی رہ گئی ہے زندگی اس میں کیا اتنا نیک بننا, کیونکہ جہنم میں تو تمہیں جانا ہی جانا ہے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ جو کر رہے ہو عیش وہ کرتے رہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار یہ آفر کرتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, کہ اگر آخری وقت میں بھی توبہ کی توفیق مل جائے تو ضرور کر لینا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں جن سے بھول ہو گئی تھی, آدم علیہ السلام ہے, موسیٰ علیہ السلام ہے, یونس علیہ السلام ہے, سب نے کیا کیا؟ اتنے نیک ہو کر بھی بھول ہو سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سمجھدار, بہت عقل مند ہوں دنیا کے اعتبار سے, لیکن ہم سے بہت سارے ایسے کام ہوئے ہوں جو اللہ کے حق میں کمی ہو یا اس کے بندوں کے حق میں کمی ہو. لیکن جب ہمیں احساس ہو گیا اس بات کا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کی طرف پلٹنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ پلٹنے والے, رجوع کرنے والوں کی تعریف فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے, اور ان کے لیے وہ غفور الرحیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص نے کوئی نیکی نہیں کی, جب مرنے لگا تو بیٹوں سے کہا مجھے جلا کر راکھ کر دینا, پھر وہ جنگل میں اڑا دینا, راکھ کو جنگل میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا, کیونکہ اگر اللہ نے مجھے پا لے گا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں کسی کو نہیں ملا ہوگا. جب وہ مر گیا تو لوگوں نے ایسا ہی کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگل اور سمندر کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو جمع کر دیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص سے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ آپ کے ڈر سے. اللہ نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ تیرا کوئی رب ہے جس سے تو ڈرتا ہے اور اسے بخش دیا جائے گا. تو اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے, تقوی ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اسے معاف کیوں کر دیا کہ اس کے اندر یہ ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا. تو یہ جو احساس ہے نا, میری پکڑ آئے گی, مجھے یہ پوچھا جائے گا اور جو میں غلط کام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ ہوگا. تو یہ جو ایمان ہے انسان کا ان چیزوں کے اوپر, یہ بھی اسے بہت ہیلپ کرتا ہے وہ روکنے میں یا چیزوں کی توبہ کرنے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی 100 رحمتیں ہیں, ان میں سے ایک رحمت کی وجہ سے سب, یہ ایک رحمت ہے جس کی وجہ سے سب ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. یہ جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں, ایک خونخوار جانور بھی جو ہے اپنے بچے کے ساتھ رحم کرتا ہے, یا ہمیں کسی اور غیر کے اوپر بھی جب ہم کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو رحم آتا ہے. اور اسی رحمت کے 99 حصے ایسے ہیں جو قیامت کے دن کام کریں گے, جب لوگ مومنین ہی کے لیے ہوں گے, کیونکہ کوئی انسان اپنی اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے گا. تو 99% اللہ کی رحمت قیامت کے دن مومنین کے لیے اس دن کام کر رہی ہوگی, جس سے وہ بخشے جا رہے ہوں گے. تو اس لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے مایوس نہیں ہونا, ڈپریشن میں نہیں جانا, بلکہ پلٹنا ہے اس امید پر کہ اللہ مجھے معاف کر دے. لیکن اس کے ساتھ اصلاح ضروری ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جو بات کہہ رہے ہیں اب آپ اس پہ واپس نہیں پلٹیں گے اور اپنی آگے کی زندگی کو اصلاح کے ساتھ گزاریں گے. اسی طرح تعریف آ رہی ہے اس کی کہ جو بہترین حصے کی پیروی کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان کا دامن تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے, اور اللہ کی کتاب اور سنت رسول ہے. تو گویا کہ یہ جو آفر کی جاتی ہے کہ جب تک کہ کوئی اس کتاب کو تھامے رکھے گا تو وہ نہیں ہوگا, گمراہ نہیں ہوگا. تو یہ بہت اہم ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی عذاب سے بچ جائیں تو پھر کتاب کے علاوہ کوئی اور دنیا کا نسخہ نہیں ہے جو ہمیں کامیاب کروا سکے, اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس کو پڑھنا, اس کو پڑھانا, یہی اپنا مشن بنا لیں. کوئی آن لائن پڑھا رہا ہے, کوئی آن لائن سیکھ رہا ہے, کسی بھی طرح, یا چاہے آپ جا کے کریں چاہے آن لائن کریں, کچھ بھی کریں, لیکن اپنے آپ کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی
انگیجمنٹ رکھیں کہ جس میں آپ کوئی نہ کوئی کورس ضرور کر رہے ہوں، یعنی جس میں آپ کو دین سمجھ میں آئے، آپ کو حدیث سمجھ میں آئے، اور جب آپ کو سمجھ میں آئے گی تو پتہ نہیں کون آپ کے ذریعے سے نجات کا ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ، کہ آپ نے کسی کو بتایا اور اس کی بھی ہو گئی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اس لیے یہ جو ایک سعادت ہے اسے لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب وہ کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ پھر ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی یہ کہے کہ جس میں میں کمی کیا کرتا تھا اللہ کے حق میں جو تھا اس پہ اس کو افسوس ہو جائے، یا عذاب دیکھ کر کہے کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے، میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں، میری آیات تمہارے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا جہنم میں متکبرین کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی غضب پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب کیوں ہوگا؟ ان کے تقویٰ کی وجہ سے ان کو کامیابی ملی۔ ہائی لائٹ کر لیجئے، دونوں باتیں ہائی لائٹ کریں کہ کس وجہ سے انسان کو عذاب ہوتا ہے اور کس وجہ سے انسان کو کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ کامیابی کے ساتھ ساتھ جو عذاب کے وجوہات ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اس پہ مطلب نظر سرسری نہ کریں کہ اوہو یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے، جب جہنم کی بات آئے تو وہ ہم تو ہیں ہی نہیں نا۔ نہیں، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کتنی جگہ لفظ مجرمین کا لفظ آ رہا ہے کہ جو کوئی جرم کرے گا، جو کوئی نافرمانی کرے گا، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اسی کیا ہوا کہ شرک جو ہے وہ کسی کے لیے بھی زیبا نہیں ہے، چاہے کوئی آپ اس کا جواز اولیاء اللہ کی عقیدت بتائیں یا ان کی محبت بتائیں، کیونکہ جب کسی کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اولیاء اللہ بھی جو تھے انہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور وہ اپنے اللہ کے ولی بن گئے تھے، اللہ جانتا ہے ان کا کیا مقام ہے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پھر اسی راستے کو اپنائیں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ رشتہ استوار کریں جو انہوں نے کیا۔ تو یہ چیز بعض دفعہ کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو اولیاء کے حق میں گستاخی کی جا رہی ہے کہ اگر ان کے مزاروں پہ حاضری نہ دی جائے اور ان کو اس طرح سے مجمع لگا کے ان سے دعائیں نہ مانگی جائیں، ان کو وسیلہ نہ سمجھا جائے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دین سکھایا ہمارے لیے وہی کافی ہے، اور جو اس کے باہر ہے وہ سب جہالت ہے، وہ سب رد کیے ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ بہت تکلیف والی آیت ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، حق نہیں ادا کر سکے، پہچان ہی نہیں سکے کس کے ساتھ رہتے ہیں، کون ان کا خالق ہے، کیا وہ آفر کرتا ہے، کیا بار بار اپنے بندے کا منتظر ہوتا ہے کہ اب پلٹ آئے، اب لوٹ آئے، اب اس کے اس سے جو گناہ ہوا یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شخص سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے گا۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں جو بات آ رہی ہے کہ ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے قیامت کا، کہ اس دن جو ہے وہ سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے اس سے زمین چمک اٹھے گی، نام اعمال لائے جائیں گے، انبیاء لائے جائیں گے، اور ہر شخص کا جو کیا دھرا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر آدمی قیامت کے دن اسی حالت پر اٹھے گا جس حالت پر وہ مرا ہوگا، یعنی کفر یا ایمان، یعنی انبیاء یعنی اسی اعتبار سے اس کا آخری وقت تھا جس وقت وہ اس دنیا سے گیا تھا، تو اسی آخری وقت کے مطابق ہی اس کا حساب کتاب یا اس کے مطابق اس کا دوبارہ سے اٹھنا ہوگا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں تھا، حاجی تھا کوئی، تو وہ اسی طرح لبیک کہتا ہوا ہی اٹھے گا۔ اگر کوئی شہید تھا تو اسی طرح اس کا خون بہ رہا ہوگا کہ جس حال میں وہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے خودکشی کی تھی تو وہ اسی طرح خودکشی ہی کرتا رہے گا اس طرح۔ تو یہ اس لیے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ سے حسن خاتمہ مانگنا چاہیے۔
کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب کرنا چاہتا ہے اسے آخری وقت کے قریب، یعنی چاہے اس نے زندگی جیسی بھی گزاری ہو، آخری وقت کے نزدیک اسے نیکی کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا خاتمہ کسی ایسے اچھے انداز پر ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو کیسا اچھا انسان تھا، کیسے اس کو دیکھو سجدے میں موت آ گئی، کسی کو آپ کہتے ہیں جمعۃ المبارک میں موت آ گئی، کسی کو مدینے میں موت آ گئی۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ اس کے لیے فیصلہ کرتا ہے جو حسن خاتمہ کی دعا کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ کوئی شخص بظاہر نیک ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی کہ جو تقویٰ ریکوائرڈ ہوتا ہے، لہٰذا وہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، لیکن جب اسے سوء خاتمہ، برا خاتمہ دینا مقصود ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آخری وقت میں کوئی ایسی اس سے سرزد ہو جاتی ہے، کام سرزد ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو نافرمانی کے ہوں یا کوئی اور برائی کے ہوں، اور پھر اسی حال میں اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو گویا کہ وہ جس وقت فریز ہوتا ہے، اس کی روح لی جاتی ہے، تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ جو وہ اللہ سے ملنا ناپسندیدگی کی حالت ہوتی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ کتنا ہم اندر باہر سے کتنا صاف ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نا ہم کتنے نیک بنتے ہیں اور ہیں کتنے ہم نیک ہیں۔ اس لیے اپنے آپ سے سچا ہونا، اللہ سے سچا ہونا، اس کے کوئی ہمیں شوق نہ ہو کہ لوگ ہمیں سند دیں کہ ہم کتنے نیک لوگ ہیں، کیونکہ ہم داڑھی رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم مسجد میں 24 گھنٹے نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم نے گاؤن اسکارف پہنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم درس دیتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک اللہ کے نے ہمارے پر ایک موقع ایسا دیا کہ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں، جہاں تک پہنچا رہے ہیں، وہ کتنا ہم سچے ہیں اس کے اندر۔ یہ تو جانچنے کی بات ہے، تو ہر شخص کا آزمائش ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں جنت کا وارث بنایا، اب ہم جہاں چاہیں جیسے چاہیں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ اللہ کے وعدوں کا یقین جس کے بارے میں شکوہ آتا ہے کہ اکثر لوگ اس کے وعدوں کا یقین نہیں کرتے، کہ اگر آج وہ ذرا سی زحمت اٹھا رہے ہیں، آج وہ ذرا سی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں، کسی کی لوگوں کی مخالفت مول لے رہے ہیں، تو کتنی بڑی خوبصورت چیز ہے جو ان کے لیے منتظر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عقل سمجھ عطا کرے، ہمیں ایسا ایمان دے کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین کر کے ان وعدوں کو سچ کر دکھانے والا پائیں اور جنت الفردوس میں اس کا دیدار پا سکیں۔ سورۃ المؤمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بڑا ہی صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چرت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ہائی لائٹ کر لیں۔ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑنا، سوال در سوال کرنا، بحثیں کرنا، یہ سب کفریہ رویہ ہے۔
کیونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ رویہ آپ کا میچ ہوتا ہو کسی ایسے شخص کے ساتھ جو کہ اللہ کا نافرمان ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم مسلمان ہیں، ہم بحثیں کر لیں، ہم جھگڑے کر لیں تو ہم تو ہر صورت میں جائز ہے، کیونکہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پر تو کوئی آنچ نہیں آئے گی کسی بھی صورت سے۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو جھگڑے کی نفسیات ہوتی ہے، جہاں دین کی بات نہیں آتی ہے کہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جہاں دین کی بات نہیں آتی تو کوسنے اور تانے، مولوی تو ایسے ہوتے ہیں، فلاں تو ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ سب کون کرتا ہے؟ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ تو گویا اس سے بچنا چاہیے کہ ہم اس سے میچ کرتا ہو ہمارا کوئی عمل جو کفر کرنے والے کرتے ہیں۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہی کام کیا، ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کر لے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اس طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل با جہنم ہونے والے ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے جن کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا لیا، اس پر تو نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ گویا کہ جو شخص نیکی اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے، ایمان والوں کے لیے صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت آتی ہے، ہدایت آتی ہے، بخشش آتی ہے، اللہ کی رضا آتی ہے، اس کی محبت آتی ہے، بلکہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہوں۔ اسی طرح تسبیح کرتے رہتے ہیں، بار بار یہ بات آتی ہے اور دعوت دی جاتی ہے کہ ہم سب بھی کیا کریں؟ تسبیح کریں، جو کہ غموں کا علاج ہے، میزان کو بھر دینے والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ اتنی ہلکی چیز ہے کہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہر وقت پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی، یعنی غائبانہ اپنے مسلمان کے لیے دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک فرشتہ دعا کرنے والے کے سر کے قریب مقرر ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ جو مسلمان کے حق میں اس نے جو بھی دعا کی وہ تیرے حق میں بھی قبول ہو جائے، اور اسی جیسی نعمت اور دولت کی خوشخبری تیرے لیے بھی ہے جو تو نے کسی اور کے لیے مانگی ہے۔ اس لیے یہ کیوں اعزاز رکھا گیا؟ کیونکہ بعض دفعہ انسان جب اپنے لیے کوئی بات کرتا ہے تو کھل کے مانگتا ہے، جب دوسرے کے لیے کرتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے کہ میں اس کے لیے کیوں مانگوں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفسیات کے مطابق کیسے اس کو کیا کہ جو کسی اور کے لیے بھی مانگے گا تو فرشتے کی دعا پائے گا، کیونکہ وہ آمین کہتے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ اعمال پر فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، جیسے نماز کے بعد جا نماز پر بیٹھ کر ذکر کرتے رہنا، تو فرشتے اس کے لیے سلام و صلات کی اور دعا پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ان اعمال سے بھی بچیں جو رحمت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، ایک تو ہے نا لانے کا ذریعہ ہے، پھر یہ بھی دیکھیں کون سی چیز ہے جس سے دور ہوتے ہیں۔ اسی طرح باوضو سونا کے فرشتہ ایسے شخص کے ساتھ جو ہے وہ بستر میں سوتا ہے اور دعا اس کی بخشش کی دعا کرتا ہے۔ اسی طرح عیادت کے لیے کسی مریض کی جانا جو ہے وہ جو صبح جاتا ہے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ فرشتوں کی جو دعائیں ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جن کی فیملی پوری کی پوری دین کے راستے میں ہے ان سب کو بھی جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے ملا دے اور ان سب کو برائیوں سے بچا لے، کیونکہ ایک ہمیں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم نیکی کریں ساتھ برائی نہ ہو جائے کوئی، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان کو برائیوں سے بچاتے رہیے گا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی نیک صحبت میں ہوتے ہیں یا کسی نیک کام پر ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر ایک رغبت پیدا ہوتی ہے کہ اور سارے لوگ نیکیاں کرنے والے ساتھ ہوں، تو آپ کو حیا آتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں۔ تو اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بچا لیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کا پکار کر کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی ہے۔ اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیونکہ کہتے تھے نا دوبارہ نہیں اٹھائے جانے، دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہوگی، تو اس دن کیا مانیں گے
کہ ہم جو کہتے تھے نا بس یہ دنیا کی زندگی ہے، آگے کچھ نہیں ہے، آگے کچھ نہیں دیکھنا پڑے گا، تو واقعی ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ نے ہمیں دوبارہ زندگی عطا کی۔ کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیا کرتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ پس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ وہ بلند درجوں والا عرش مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا کہ اللہ وحدہ قہار کی ہے۔ کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جتنے بھی کام ہیں ان کا حساب رکھ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی بہتر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر نہ پائے تو وہ خود کو ملامت کرے کہ اسے حسرت یہ ہوگی کہ میرے پاس چانس تھا، نعمتیں تھیں، وقت تھا، صلاحیت تھی، صحت تھی، لیکن میں نے وہ اللہ سے وہ بہتری نہیں حاصل کی جو میں کر سکتا تھا۔ تو اس لیے یہ جو کچھ ہماری کمائی ہے اسے ہی بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس وقت سے کیا کما سکتے ہیں اور کیا نیکی کما سکتے ہیں۔ اس سے ہمارے پاس جو ہاتھوں میں فون ہے اس سے کیا نیکی کما سکتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی ہے اس سے کیا نیکی کما سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہماری کمائی کا ذریعہ ہیں جو آخرت میں ہمارے لیے یا تو خیر ہے یا شر کا باعث ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا، نہ کوئی شفیع جس کی کوئی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو۔ مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی، گویا کہ اگر اتنی بڑی بڑی چالیں بھی چل لی جائیں اللہ کے مقابلے پر یا کسی نبی کے مقابلے پر، آپ تو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اکارت کرنے والا ہے، بلکہ وہ الٹا اپنی ہی چال کے پھیر میں آ گیا، یعنی اپنے ہی گھر میں اس نے وہ سامان کر لیا کہ جس سے اس کی حکومت کو جانا تھا۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ کتنا اچھا جواب ہے کہ اگر آپ مجھے مارنے کا ارادہ بھی کریں گے تو میں نے تو اللہ کی پناہ لے رکھی ہے، اب کر کے دکھائے مجھے کوئی۔ تو یہ انسان کو بے خوف کرتا ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ظالم کوئی ہے یا کوئی باتیں بنا رہا ہے تو ہم فوراً کہ ہاں اس کا ساتھ دے دو، کم از کم اس کی باتوں سے تو بچ جائیں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کیا غیر شرعی کام بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ وہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اللہ اپنے رب کی پناہ لے لی ہے تمہارے ہر متکبر شخص کے مقابلے پر جو حساب سے نہیں ڈرتا۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنی حکمت چھپائے بیٹھا تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نوشہ نشانیاں لے کر آیا ہے؟
اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ جائے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو بالکل ٹھیک ہے۔ اب کتنی خیر خواہی کے ساتھ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو آج یہ لشپش نظر آتی ہے، جیسے آج ہم سب ایک غفلت کی زندگی گزارتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب ایسے ہی رہے گا، چلتا رہے گا، گناہ کرو، اچھے کرو، نہ کرو، پڑھو نماز، نہ پڑھو، سب اسی طرح رہے گا۔ تو وجہ کیا ہے کہ یہ ایک وقت مقرر ہے جس پر لوگوں کا امتحان ہے کہ دیکھیں اس میں کیا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے آج نماز نہیں پڑھی تو کل پکڑ آ جائے، پھر وہ پڑھ لی تو پھر رحمت آ جائے۔ تو اس لیے آج تو ہم نے کھلا ہمیں چھوڑا گیا ہے نا کہ آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں جیسے آپ چاہتے ہیں۔ تو اب اس مرضی کے اندر کچھ لوگوں کی مرضی یہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، کچھ کا خیال ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے تو میری اپنی مرضی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو تھا، دونوں کا جو ایک فیصلہ تھا، اس نے دونوں کے انجام میں کتنا بڑا فرق ڈال دیا۔ اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج جیسی زندگی ہمیشہ رہے گی، ہم تصور ہی نہیں کر پاتے کہ کبھی چلے جائیں گے۔ اور اسی لیے جو بات آئی تھی انبیاء علیہ السلام کے لیے کہ ان میں جو ایک صفت پائی جاتی تھی، اللہ کے نیک لوگوں میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ آخرت کی یاد میں جیتے تھے۔ یہ جو آخرت کی یاد میں جینے والا تصور ہوتا ہے یہ انسان کو بڑا سیدھا رکھتا ہے۔ مثلا جب آپ کو یہ پتا ہو ہمیں تو چلے جانا ہے، آپ کہیں جائیں، کسی جگہ پر جائیں، 1 مہینے کے لیے جائیں، 2 مہینے جائیں، کسی بھی جائیں، تو آپ کو کیا لگتا رہتا ہے ہر وقت ہم جب یہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں پہ چھوڑو، ہمیں تو چلے ہی جانا ہے۔ ہاں آپ یہ سوچتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، اچھا سا مہنگا سا فرنیچر خریدتے ہیں کیونکہ پیسے بہت ہیں ہمارے پاس، چلو یہاں پر بھی ایک گھر بسا لیتے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں، چھوڑو، گزارا کرو، ہمیں تو یہاں سے چلے ہی جانا ہے، جیسا ہے جو ہے بس ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ بات ہے، یہ جو کہا گیا ہے نا کہ دنیا جو ہے وہ انسان دنیا میں ایسے رہے جیسے کہ ایک مسافر کی طرح رہتا ہے، کیونکہ وہ گزر جانا ہے۔ تو کیا کرنا ہے، یہاں ہم جتنا لاکھوں نہیں کروڑوں کا بھی ایک صوفہ بنا کے بیٹھ جائیں اس کے اوپر، پھر کیا ہوگا، ہم تو گزر جائیں گے، یہ تو چلا جائے گا یہاں سے۔ تو یہ تو اصل بات کیا ہے کہ ہم جہاں جانا ہے اس کو سجا بنا لیں، وہاں پہ اپنا فرنیچر رکھیں، وہاں پہ جا کے اپنے کپڑے رکھیں، وہاں جا کے اپنی ساری چیزوں کو کریں، کیونکہ جہاں جیسے رہنا ہے اس کی انویسٹمنٹ وہاں ویسے کریں۔ اور وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد اور فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے پھر اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک میں ہی پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کوئی دوسرا رسول ہرگز نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شک کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مقبوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ جب آنکھوں سے دیکھ کر بھی دل کا دروازہ نہیں کھلتا، جب حق پہچان بھی لیتے ہیں پھر بھی اس میں جھگڑے کرتے رہتے ہیں، حجتیں کرتے رہتے ہیں یا شک کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، اب پتہ نہیں کس نے دیکھی آخرت، پتہ نہیں کیا ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو یہ جو رویے ہوتے ہیں، یہ جو ایک شیکی سی پوزیشن ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے اصل میں، تو اس کا انجام بھی پھر کیا ہوگا، وہ تو پھر اس وقت یقینی ہو جائے گا نا انجام۔ اسی لیے شک کا علاج یہ ہے، جھگڑے کا علاج یہ ہے آیات کے اندر کہ انسان یقینی علم حاصل کرے اور جو بات بتائی جائے اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور ایمان کیسا لے گیا ہے، ایسا لے کر آئے کہ جس کے اندر ایک عاجزی ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ بلند کرنا مقصود ہو۔ کیونکہ جب تک اپنے آپ کو جھکا کے اللہ کو اکبر نہیں کرتے نا تب تک نہیں مسئلہ حل ہوتا۔ یعنی ایسی بات ہے نا، آپ جب تک کسی کی پوزیشن کو مانیں گے نہیں تو کیا آپ اس کے آرڈر کو اوبے کر سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں تو خود اتنی بڑی چیز ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی میں کسی کا آرڈر مانوں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ مان لیتے ہیں کہ کوئی شخص آپ سے بڑا ہے، کہ کوئی شخص آپ کی پوزیشن اس کی بڑی ہے، کوئی باس ہے، کوئی افسر ہے، کوئی بااختیار ہے، کوئی آپ کے اوپر بنایا گیا ایک سسٹم ہے، تب جا کے یہ سسٹم چل پاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کائنات کے سسٹم میں جب تک کہ آپ اللہ کو اکبر نہیں مانیں گے،
اس وقت تک آپ کی عقل کام نہیں کر سکتی اس کے لیے کہ میں یہ حکم کیوں مانوں۔ فرعون نے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے الہ کو جھانک کر تو دیکھوں، مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اب کیا کر رہا ہے؟ طنز کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازیاں اس کی اپنی تباہی کے راستے میں ہی صرف ہونے لگیں۔ وہ گویا انسان جتنا زیادہ اس کے اندر حجتیں نکالتا ہے یا شیطان کے کہے میں آ کر جھگڑے کرتا ہے، بحثیں کرتا ہے، انا کا شکار ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اتنا زیادہ سرکشی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ زندگی ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ تو آخرت ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ ہو وہ مومن، تو ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو؟ تو مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا ہوں، حالانکہ میں تمہیں زبردست مغفرت کرنے والے الہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے لوگ آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم سب اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ یعنی کس قدر خیر خواہی ہے کہ ہر پہلو سے بتا رہا ہے کہ آج تمہیں یہ سب ٹھیک لگ رہا ہے، آج تمہیں بڑے حجتیں سوج رہی ہیں، بڑے تمہیں کامنٹس آ رہے ہیں، بہت تمہیں لگتا ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں گے تو ایسے ہم نکل جائیں گے ایمان کے عمل کرنے سے، تو کل ایک وقت آنے والا ہے جب تمہیں پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم نے مانا ہوتا، کیونکہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، میں کرتا ہوں، اور اللہ ہی ان کا نگہبان ہے دیکھنے کے لیے۔ ہم آخر کار لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا۔ یہ ہے مومن کا حق کہ اگر کوئی فرعون جیسے کے سامنے بھی حق بیان کرے گا تو اللہ چاہے تو اسے بچا لے جائے گا، کیونکہ وہ چاہے جتنا ظالم کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ اس نے اللہ کی پناہ لی ہے۔ اور فرعون کے ساتھ خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے، دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کر دو۔ اب یہاں سے ہمیں عذاب قبر کی بھی دلیل ملتی ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ ابھی تو قیامت نہیں آئی ہے تو وہ کیسے پیش کیے جاتے ہیں؟ فرعون اور اس کے جتنے پیروکار تھے، کیونکہ انسان کی قبر میں ایک دروازہ جو کھول دیا جاتا ہے اس کے انجام کے اعتبار سے، تو وہ یا تو جنت کی کھڑکی ہوتی ہے یا پھر جہنم کا دروازہ ہے، لہٰذا ان کو سزا کا جو ہے آغاز انسان کی موت کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں، پھر کہا جاتا ہے یہی تیرا ٹھکانہ ہے اور یہاں ہی تجھے قیامت تک رہنا ہے۔ یعنی کہ انسان کے کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے نا پہلے سے، ہائے مجھے وہاں رہنا ہے اور ابھی بھی جو میں سہ رہا ہوں اگر اس سے بھی زیادہ سہنا تو پھر کیا ہوگا، تو گویا وہ عذاب پر عذاب اور پھر حسرتیں، انسان کو پچھلا اپنا وقت یاد آتا ہے، میں کر سکتا تھا، یہ ہو سکتا تھا، اب واپس نہیں جا سکتے۔ یعنی حسرت خود ایک بہت بڑے عذاب کی شکل ہے، جس میں آپ کہتے ہیں نا اعصاب انسان کے جو ہیں وہ شل ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کے کہ میں نے اتنا بے وقوفی کا فیصلہ کیا اپنے ساتھ، اور میں ساری زندگی اپنے آپ کو کیا سمجھتا رہا اور نکلا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بنو نجار کے ایک باغ سے ہوا، وہاں آواز سنی، صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنوا دے جو اس نے مجھے سنوایا ہے، کیونکہ جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے اس کو انسان کے علاوہ جو باقی مخلوقات ہیں وہ سن رہی ہوتی ہیں، لیکن انسان کے کانوں سے اسے محفوظ رکھا گیا۔ اللہ سب کی قبروں کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ اور بڑے بننے والے جواب دیں گے کہ ہم سب یہاں ایک ہی بحال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو
کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دیں، وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے۔ یعنی ان کو حیرانی یہ ہوگی کہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ جہنم ہے اور یہ اعمال نہ کرو اور یہاں سے اتنا نقصان ہو جائے گا، اور آپ کو نہیں کسی نے بتایا تھا کہ یہ بچ کے چلنا یہاں سے؟ وہ کہیں گے ہاں آیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کی بات نہیں سنی، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کی کیجول لیا، ہم نے پرواہی کوئی نہیں کی اس بات کی۔ تو وہ کہیں گے پھر اب آپ خود ہی دعا کریں کیونکہ آپ کی سفارش کی نہیں جا سکتی۔ جہنمی دوزخ کے فرشتوں کو پکاریں گے اور وہ 40 سال تک ان کو جواب نہیں دے گا۔ اس کے بعد جب جہنمی کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ عذاب کم کر دے، تو وہ کہیں گے اب تم یہیں ہی پڑے رہو گے، اب ان کی کوئی سفارش نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں، ان کی عبادت اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ تو لہٰذا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کے اندر سے اخلاص کے ساتھ نکل جانا، اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں یقین کرنا، یہی سمجھداری ہے جسے الفوز العظیم کہا گیا ہے۔ کہ اصل کامیابی دنیا کی یہ ہے کہ کوئی جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ اس کی رنگینیاں، اس کے سارے شوق، اس دنیا کی رشوت، اس دنیا کی جتنی رونقیں، اس کے اندر سے سمجھداری سے نکل جانا بھی بڑی بات ہے۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسول اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں لازماً کرتے ہیں۔ ہائی لائٹ کر لیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ یا اللہ میری پردے کی حفاظت فرما، یا اللہ مجھے کسی بھی طرح کی رشوت سے بچا لے۔ کوئی آپ کا کام پھنسا ہوا ہے، آپ کہیں یا اللہ میں رشوت نہیں دینا چاہتی، مجھے رشوت سے بچا لے اور میرا کام بھی کروا دے۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی مدد نہ کی جائے جب آپ کا ارادہ ہوگا۔ تو یقین جانو کہ ہم اپنے رسول اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہو جائیں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہیں دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی، اب بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل اور دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت دی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کی جائے، اپنے قصوروں کی معافی مانگی جائے، صبر کیا جائے، اور یہ سوچا جائے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اگر تھوڑی سی دیر آتی ہے کسی چیز میں یا کوئی تکلیف آتی ہے کسی معاملے میں تو وہ ایک امتحان ضرور ہے، لیکن وہ اللہ کے اذن سے دور ہو جانے والی ہے۔ اب اسی طرح فرمایا گیا کہ جو جھگڑا کر رہے ہیں اللہ کی آیات میں، یا انکار کرتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے اپنے منہ سے کہ ہاں میں متکبر ہوں نا، میں اس لیے نہیں دین پہ عمل کرتا، میں دیندار اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میرے اندر تکبر ہے۔ یہ قرآن آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ جس کو نہیں بھی پتا وہ جان لے یہ بات کہ اس کے اپنے کبر کی وجہ ہی اس کی آڑ بنی ہوئی ہے ساری۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا لوگ کیا کہیں، لوگ نہیں ہیں آڑ ہماری اصل میں، ہم یہ ان کی خاطر نہیں کر رہے سارا کچھ، کیونکہ ہم جو دل چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں چاہے لوگ جو مرضی کہہ رہے ہوں، مگر وہ اس بڑائی کو پیٹ پہنچنے والے ہیں ہی نہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے تھے۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے ہیں، یعنی کیونکہ وہ دل نہیں مانتا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا، مانتے تو ہیں منہ پہ، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں چلے جانا ہے اور قیامت آنا ہے، لیکن جو میجورٹی ہے اس کا دل گواہی نہیں دیتا کہ واقعی ایسا ہو جائے گا اور میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، مگر جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اب جو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ مجھے پکارا جائے میں دعا سنوں گا، کیا دعا مانگنی ہے، کیا چاہیے، کیا حاجت ہے، کیا پریشانی ہے، بتائیں مجھے، میں دعا کو سننے والا اور اسے دور کرنے والا ہوں۔ تو ہم کیوں نہیں بتاتے اللہ تعالیٰ کو یہ ساری باتیں؟ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کو اتنا دور سمجھتے ہیں؟ تو وجہ یہی ہے کہ جو جتنا اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے اس کے اوپر یہ پردہ ہٹتا اس کے آگے سے جاتا ہے۔ یہ جو لالچ کے پردے ہیں، یہ دنیا کی دنیا داری کے پردے ہیں، لوگوں سے متاثر ہونے کے پردے ہیں، جیسے ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ دنیا سے بہت متاثر ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اب وہ جیسے بھی ہو، حلال ہو حرام ہو جو بھی ہو، لیکن وہ ہوتے ہیں۔
کچھ ہوتے ہیں جب آپ دیکھیں گے جو آپ دین کی طرف آئیں گے تو آپ کا مزاج وہ بن جاتا ہے کہ آپ کو وہ چیزیں بری لگتی ہیں، جو برائی ہے وہ بری لگتی ہے، یعنی آپ کے اندر وہ میزان آ جاتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے یہ نہیں لگتا ہاں کتنا زبردست بھائی کیا ہے، آپ کہتے ہیں کیا فحاشی ہے۔ اب یہ جو آپ کے اندر فحاشی کا آیا ہے، کانسیپٹ آیا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ فحاشی ہے؟ یہ وہ ایمان کا معیار ہے جس نے آپ کے دل کو یہ سمجھایا کہ یہ جتنے بھی فیشن ہو رہے ہیں نا اس وقت، یہ کوئی اچھا نہیں لگ رہا، کوئی ایسی نہیں آ رہی کہ انسان اٹریکٹ ہو اس کے اوپر۔ میں تو دور کی بات کروں، میں تو یہ کہوں گی جو کر رہا ہے اس کو بھی اللہ فحاشی سے بچائے۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو وہ میزان عطا کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ دعائیں نہ کرنا بھی گھمنڈ میں آ کر جو اللہ سے منہ موڑتے ہیں تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اور جب وہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل چمک جاتا ہے۔ گویا استغفار کی کثرت کرنا جو ہے وہ انسان کو ایک تو مشکلات سے نکالتا ہے، اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی کے طور پر پیش کرنا اپنے آپ کو، یہ بھی کامیاب کرتا ہے۔ پھر استغفار سے جو چھوٹے بڑے سب گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، خشوع کا حصول ہوتا ہے، سنت کی پیروی ہو جاتی ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، تزکیہ دل کا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں کی تزکیوں کے لیے اچھی اچھی دعائیں کریں، اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے، اور اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قابل عزت نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص آپ سے کوئی مانگے کوئی ایسی چیز جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہو اور آپ دے سکتے ہوں، تو یہ آپ کے لیے اعزاز ہوتا ہے نا، کہ کوئی شخص آپ کو مانتا ہے کہ بھائی آپ ہیں وہ جو دے سکتے ہیں، آپ ہیں جو میری بات سن سکتے ہیں۔ میں نے خاندان میں کسی سے بات نہیں کی، میں نے سوچا میں صرف آپ سے بات کروں، تو آپ کو کیا لگے گا کہ یہ اعزاز میرے لیے کہ یہ کسی اور سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ تو اسی طرح سے یہ ایک بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی بات کر سکے اور اس کے اوپر اعتماد کر سکے، یہ اس کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات سنے، اس کی دعاؤں کو قبول کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر الہی کو سوائے دعا کی کوئی چیز نہیں بدل سکتی ہے، اور سوائے صلہ رحمی اور نیکی کے کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے، کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے عمر اور رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ کسی ایسے رشتہ دار کے ساتھ نیک سلوک کرنا جو آپ سے نیک سلوک نہیں کرتا ہو، جو شخص آپ سے روک لیتا ہو اس کو دینا، تو یہ چیز ہے یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اور اسی طرح جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب کبھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ سے یا تو وہی چیز دے دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی، یا اسی درجے کی کوئی بلا اس پر آنے سے روک دیتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرنے والا ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے، مجھ پر رحم کر اگر تو چاہے، مجھے رزق دے اگر تو چاہے، بلکہ اسے قطعی ہونے کے ساتھ کہنا چاہیے کہ اے اللہ میری فلاں فلاں حاجت کو پورا کر دے، اپنی رحمت سے پورا کر دے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، اور دن کو روشن کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ ایسے صبح اٹھ کے کیا کہنا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور والی بات، اور اسی طرح جگہ جگہ آپ کے جو الفاظ ہیں الحمدللہ جو آتے ہیں وہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون اور دن کو روشن کیا ہے، اس لیے رات کو سونا چاہیے، اور اگر عادت خراب ہو چکی ہو تو اپنے سائیکل کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری رات سونے میں اور دن کاموں میں خرچ ہو۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے، یہ ہے تمہارا رب۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں بتاتے ہیں کہ انسان کو یہ محسوس ہو، قربت کے ساتھ محسوس ہو کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے جو تمہارا رب ہے جو اتنے قدرت کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کدھر بہکائے جا رہے ہو۔ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جا رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنا دیا اور اوپر آسمان کو گنبد بنا دیا ہے، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی ہے، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا۔ وہی اللہ جس کے یہ کام ہے، ذالکم اللہ ربکم، تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کو تم پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہمارا خاندان کا کوئی دور کا رشتہ دار بھی کسی بڑی پوزیشن پہ آ جائے، کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، تو ہم ضرور باتوں باتوں میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو افسر لگے ہوئے ہیں نا وہ میرے ماموں ہوتے ہیں، وہ فلاں جو لگا ہوا ہے نا وہ میرے خاندان سے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ
جو بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں ذالکم اللہ ربکم، کبھی اس کو بھی محسوس کیا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے نا، یہ میرے رب کی ہے، وہ میرے ہیں، میرا رب ہے، اور وہ میرے لیے میرا اللہ ہے جو یہ سب کائنات کا مالک ہے. کبھی اس پہ پراؤڈ فیل ہوا ہے؟ کبھی یہ لنک فیل ہوا ہے کہ وہ میرا ہے؟ ہمیں یہ، کیونکہ یہ چیز فیل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فیل کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں اور کس کو مانتے ہیں، کہ اس کی قدرت کہاں تک جاتی ہے، اور وہ آپ کا اپنا ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے. تو اس کو جو ہم کہتے ہیں نا وسیلہ تلاش کر لو، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ براہ راست تو بہت اللہ کی اعلیٰ شان ہے، اس لیے اس کے ساتھ براہ راست بات نہیں ہو سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار دعوت دیتے ہیں کہ تمہارا اپنا رب ہے اور اس کی طرف آؤ. لیکن کیسے؟ اپنے دین کو خالص کر کے، اخلاص نیت کے ساتھ آؤ، بیچ میں ڈنڈی نہ ماری بھی ہو. کیونکہ ہم بعض دفعہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ایسے مانگتے ہیں، دل میں ہوتا ہے ہونا کوئی نہیں ہے، ویسے چلو مانگ ہی لیتے ہیں، پچھلے اگر 1 سال سے مانگ رہے ہیں تو یہ بھی صحیح، ویسے ہونا کوئی نہیں ہے. تو یہ انداز نہ ہو، یعنی جب بات کریں اللہ تعالیٰ سے تو قطعیت کے ساتھ بات کریں، یقینی بات کریں کہ آپ کی قدرت ہے، آپ تو دے سکتے ہیں، آپ کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں، آپ اگر دیں مجھے تو آپ کی کوئی کمی نہیں آئے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ بات کرنا جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. کیسے بات کر رہے ہیں؟ دیکھو وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہیں بے حساب برکت دیتا ہے، وہ دیکھو تمہیں کون ہے جو کشتی سے، آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ عام بات کر رہے ہیں جیسے ہم عام ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے بیان کرنا، اپنی بات کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے عیب بیان کرنا، اپنی کمزوریوں کو اس کے آگے رکھنا، اور یہ اپنے خوف اس کے آگے رکھنا کہ مجھے یہ خوف رہتا ہے اکثر جو ہے، جیسے ہوتا ہے نا کچھ ہوتا ہے مستقبل کا بہت خوف رہتا ہے. اچھا اب دھیان جاتا ہے ہمارے تو بیٹے ہیں، ہمیں تو بیٹے سنبھال لیں گے، ہمارا تو کچھ نہیں ہوگا، ہمارا تو کاروبار اتنا ہے کہ ہماری تو 7 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ دل اندر سے کچھ شرک کی طرف جا رہا ہوتا ہے. پھر اس کے یہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو خالص کر دے، مجھے اپنے اوپر بھروسہ کرنا سکھا دے، مجھے وہ کرے. تو یہ ہے وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ سے جو بار بار یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ کا اپنا رب ہے، آئیں بتائیں کہیں اس سے بات کریں کہ کیا چاہیے آپ کو. اور ہم سب کا خوف نہیں ہے کہ ہمارے جتنے گناہ ہیں ہم جہنم میں جا سکتے ہیں. قرآن کے حساب سے دیکھا جائے تو ہماری بچت مشکل نظر آتی ہے جو جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے مقابلے میں. بتائیں اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ میں زندگی ایسے نہیں گزارنا چاہتی جس کا انجام جو ہے وہ ایسا سب کچھ ہو، مجھے بچا لے اور مجھے نیکی کی زندگی پہ چلا دے، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، میری مرضی نہ دیکھنا کہ میری مرضی کس میں ہے، مجھے اسی پر راضی کر دے جس میں تیری مرضی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھ سکو. وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے. وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور ہو جاتی ہے. اس لیے دنیا میں آنے کی ترتیب ہے کہ کون پہلے زندگی میں آیا تھا اور کون بعد میں آیا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. ابھی کل ہی کوئی بتا رہا تھا کہ ان کا کزن جو ہے وہ 24 ایئرس کا تھا اور وہ صرف سویا دوپہر کو، جیسے ہم آج سب سوتے ہیں ہم آج کل، وہ سویا اور افطار کے وقت جب اس کو اٹھانے لگے تو وہ پتہ چلا کہ اس کو 3-4 گھنٹے ہو چکے ہیں اور وہ وفات پا چکا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ 24 سال کو کہ جو ایک لڑکا ہے اور اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، اسے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ایک صحت مند انسان ہے، تو جس پر اس کا حکم آ جاتا ہے اس کے لیے موت آ جاتی ہے. اس لیے یہ سوچنا کہ ہم ابھی تو آرام سے عیش کی زندگی گزار لیں نا، پھر جب مرنے لگیں گے نا توبہ کر لیں گے، کوئی آئندہ کی زندگی میں ہو جائیں گے، اچھے بن جائیں گے. تو یہ روزانہ اور ہر لمحے میں کرنے کا کام ہے کہ جس لمحے میں موت آ رہی ہو تو مجھے یہ پتا ہو کہ میں جانے کے لیے تیار تھا، اور اسی طرح میں اس حالت میں جانے کو تیار تھا کہ میں اللہ کے آگے سرخرو ہو سکوں. جیسے کسی اسکالر کا میں پڑھ رہی تھی کہ ان کو کینسر ہو گیا، بڑے اسکالر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ انہوں نے دین کو بڑا سرو کیا، بڑھاپے میں آئے تو ان کو کینسر ہو گیا، اور جب ان کو لے جایا گیا دوسرے ملک علاج کے لیے لے جایا گیا تو انہوں نے ان کو بتایا گیا کہ آپ کی جب کیمو ہوں گی تو آپ کے سارے بال گر جائیں گے، جھڑ جائیں گے. تو اب ایک ہوتا ہے نا بزرگ بھی ہوتے ہیں تو بزرگوں کو اکثر خوف رہتا ہے کہ ہم کسی وقت بھی جا سکتے ہیں تو ہمارا یہ اور وہ، یا اسی طرح تو دینداری کا آپ ان کا دیکھیں تقاضا
کہ انہوں نے کہا کہ کیا میری داڑھی کے بال بھی جھڑ جائیں گے جب کیمو ہوگی؟ تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہوگا۔ تو انہوں نے کہا بس پھر رہنے دیں آپ، مجھے علاج نہیں کرانا، میں اللہ سے بغیر داڑھی کے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، اور یہ کہہ کے وہ واپس آ گئے۔ یہ ایمان کی جو مضبوطی ہے یا یہ جو انسپریشن ہے، آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں نا کہ کیا فرق پڑتا ہے ان سے، ان کی ایک ایک ادا، ان کی ایک ایک بات، ان کا زندگی میں محتاط رویہ، ان کا ہر لمحہ آخرت کے لیے جینا، کہ مجھے وہاں جا کے کیا ہوگا، مجھے پہلے وہ سوچنا ہے، مجھے یہاں سے پہلے ادھر کی بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہاں کیا ہوگا۔ تو یہ چیز ہے جو بار بار جس کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ایمان لائے، وہ جو اللہ کے لیے جیے، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اس لیے مرنے کا وقت کوئی نہیں پتا، یہ ہمیں پتا ہے کہ ہم ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ ہیں، اور ہر وقت ہماری ایکسپائری ڈیٹ قریب آ رہی ہے، مستقل قریب آ رہی ہے، کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک آپ اتنا چھوٹا سا ٹین لے آتے ہیں، آپ یہ پیکڈ فوڈ لے کر آتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسپائری کتنی ہے۔ کچھ ہوتا ہے نا، کچھ کی شارٹ ہوتی ہے، کچھ کی لانگ ہوتی ہے ایکسپائری جو ہوتی ہے۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسپائری اتنی ہے اس کی، تو آپ کیا کوشش کرتے ہیں کہ اسے کیا کریں، جلدی استعمال کر لیں۔ کیوں؟ ضائع نہ ہو جائے۔ کیا ضائع نہ ہو جائے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ میں استعمال نہ کروں اور وہ ایکسپائری ڈیٹ آ جائے اور مجھے پھینکنا پڑ جائے۔ تو کہاں یہ کہ انسان کی جو جان، اتنی قیمتی جان جو ہے، اس کے اوپر یہ پتہ ہے کہ ایکسپائری لکھی ہوئی ہے، یہ نہیں پتا کون سی، لیکن لکھی تو ہوئی ہے ایکسپائری اس کے اوپر، اور پھر اس کو اس طرح ضائع کرنا کہ اس کا کوئی استعمال نہ ہونا اور وہ ایکسپائری کے قریب آ جانا، اور پھر اس کو ہمیں کوشش کرنا کہ اچھا ہم کسی طرح کہ پھینکیں اب کیسے اور رکھے کیسے، کیونکہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو ایسی ایج رہ جاتی ہے نا، نہ کرنے کے نہ کرانے کے کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا ایج ہوتی ہے وہ والی؟ اگر ہو بھی فرض کریں کسی کی بہت لمبی عمر بھی ہو جائے، کتنے لکی کوئی اللہ ماشاء اللہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت بڑھاپے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی دی ہو اور عقل سمجھ بھی دی ہو اور ان کو نمازیں اور اس کی توفیق بھی دے رکھی ہو۔ میجورٹی کا آپ دیکھیں کہاں رہتا ہے اگر زندگی بھی رہے تو جو آج کا ہر لمحہ ہے وہ محاسبے کا لمحہ ہے، حساب خود لیں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے۔ اور تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یعنی جھگڑا کیسے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس بات پہ جھگڑنا چاہیے، یا یہ بات کیسے جرت کیسے ہو جاتی ہے کہ ایک بات دین کی جائے اور اس کے اوپر بحث کی جائے۔ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں پر بھیجی تھیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے الہ جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ کھو گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اترایا بھی کرتے تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں پر رہنا ہے۔ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ کس کا ہے؟ ہائی لائٹ کر لیں کہ تکبر جو ہے اس کا خود جو جرم ہے وہ آگے بہت سارے رویوں کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی ایک اپنے اندر نا میں ہونا، میں اور یہ کروں، میں اور میں پردہ کر لوں، میں وہ ٹائپ نہیں ہوں، میں اس طرح مطلب اپنے آپ کو ایک مبرہ سمجھنا اس بات سے کہ جو دین کے احکامات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کو جہنم کی آگ ٹخنوں تک پکڑے گی، بعض کو گھٹنوں تک، اور بعض کو کمر تک، اور بعض کو ہنسلی کی ہڈی جو نہیں گردن کی ہڈی، بعض کو آگ میں یہاں تک جکڑا ہوا ہوگا کہ وہ پکڑے گئے ہوں گے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے اور ہر حصے میں اتنی ہی گرمی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا آگ میں تو آپ اوپر ہاتھ رکھیں تو کام ہوتی ہے، نیچے جائیں تو ویسے ہوتی ہے، درمیان میں کسی اور، اس میں کیا ہے کہ یہاں کی آگ سے جس پر آپ کو کچھ منٹ اگر اس پہ لگ جائے آگ تو آپ دیکھیں کہ انسان نہیں بچتا، اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس کی ساری گل جاتی ہے اور اندر کی چربی نکل آتی ہے اور وہ اس کی جان چلی جاتی ہے۔ تو کہاں یہ کہ وہ آگ جو اس سے کئی گنا زیادہ سخت آگ ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسی لیے بار بار بچایا جا رہا ہے اس بات سے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ کیونکہ انسان اس کا کسی کو بعض دفعہ بتا کے تنگ آ جاتا ہے، بچا کے تنگ آ جاتا ہے، کہہ کے ہو جاتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے کہ پھر بھی یہ وہی حرکت کر رہا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے اس میں آپ نے مشاہدہ کیا ہوا ہے نا جنت اور دوزخ کا، پھر اسی طرح آپ براہ راست اللہ کے ساتھ وابستہ ہے تو آپ کے اوپر وہی آ رہی ہے، اور آپ کو جو شدت پتہ ہے اس باتوں کی وہ ہم جیسوں تک تو بہت آتے تھے، کم ہو گئی نا ہمارے اندر تو یہ والی بات، جتنا ہمیں یہ آیات اس طرح نہیں لگتی۔ لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی شخص کو دیکھ کے یہ اندازہ لگانا کہ یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور جبکہ میں آنکھ سے دیکھ کے آئی ہوں اس کا حشر کیا ہونا ہے اس کا پھر وہ، تو آپ سوچیں ان کی کیا ان کی پریشانی اور کیا ان کا غم جو تھا وہ کتنا جینون تھا. مثلا آپ کو پتا ہو نا کہ یہ آدمی ابھی گڑھے میں جا رہا ہے، اندھا آدمی ہے، اور وہ آگے آگے بڑھ رہا ہو تو آپ کی کیفیت کیا بنے گی؟ آپ کے اندر گھٹن آ جائے گی نا، یا آپ کہیں گے بچاؤ، کسی طرح دوڑ کے بچاؤ، اس کو پکڑو، کوئی کسی طرح کرو. اور اگر وہ گر گیا تو آپ کا غم کیا ہوگا؟ ہائے دیکھو چلا گیا وہ چلا گیا، حالانکہ وہ گیا، آپ نہیں گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم تھا وہ اتنا شدید اس لیے تھا کہ آپ براہ راست اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ. اسی طرح آپ اگر دین پڑھ لیں، خود آپ پڑھ لیں، تو آپ دیکھیں آپ کے اندر کیا یہ طلب آ جاتی ہے نا بہت زیادہ کہ باقی لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، کسی طرح باقی لوگ بھی بچ جائیں اس چیز سے. کیوں آ جاتی ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر جو ایک بلیو آ جاتا ہے اس بات کا کہ میں نے خود قرآن میں پڑھا ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، تو وہ آپ کے اندر ایک اتنی ٹینشن کریٹ کر دیتا ہے کسی دوسرے کے لیے خیر خواہی کی وجہ سے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنا نقصان کر رہا ہے. اب اگر وہ لاکھ کہے نا اچھا بس مجھے نہ کہا کرو، بس جو ہے ٹھیک ہے مجھے کرنے دو جو میں کروں، آپ کر سکتے ہیں؟ باز آ سکتے ہیں کہ نہیں یہ جو کر رہا ہے کرتا رہے؟ نہیں کر سکتے. تو وجہ یہ ہے کہ اس پہ صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ صبر کریں. پتہ ہے یہ بہت ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ آنکھوں دیکھے انسان کسی کو دیکھے کہ وہ نہیں مانتا، وہ نہیں اس کی طرف آتا، وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کا انجام بھی پتہ چل رہا ہے، اور پھر انسان اسی کو دیکھتا رہے اور بات نہ اس کی مانے کوئی. تو اللہ کا وعدہ برحق ہے. کہاں؟ دونوں وعدے برحق ہیں، نجات کے بھی جو اس کا کرائٹیریا ہے، اور جہنم کے بھی جو اس کا معیار ہے. اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو انہیں بری نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے. مسئلہ یہی تو ہے کہ آپ چاہے یہودی ہیں، مجوسی ہیں، کافر ہیں، نصارہ ہیں، کوئی بھی دین میں نہیں ہے، لا دینیت میں ہے، کسی چیز کو بھی نہیں مانتے، کسی ملک میں رہتے ہیں، کسی خطے میں رہتے، جا سب اللہ ہی کی طرف رہے ہیں. مطلب یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کہیں کہ ہم تو نصارہ ہیں، ہم تو نہیں مانتے، تو آپ کسی اور طرف جا رہے ہو تو چلو آپ کے حساب سے پھر شاید آپ کی بچت ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کا جانا اللہ کی طرف ہے، اور وہاں جا کر وہ انجام پتہ چلنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے ہیں. کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، اور پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے. اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ. ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں. وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان تک پہنچ سکو. ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم ان کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں. جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، بادشاہی محل دیکھ لیں، اور بہت سارے یہ اہرام مصر دیکھ لیں جو جتنا اس کی شہرت ہے کہ جی بڑا عجوبہ ہے اور اس طرح ہے، یا جو بھی چیزیں، ایون اپنے گھر کو دیکھ لیں، اپنے آباء و اجداد کے گھر کو دیکھ لیں کہ وہ جو بنا گئے سب کر گئے، کیا آخر ان کے کسی کام آئی وہ سب چیزیں، یا وہ سب یہی چھوڑ گئے؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس پہلے سے تھا. یعنی ہم اپنے اس علم سے ہٹنا نہیں چاہتے. اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے نا، یا جو علم ہے وہ پرانا ہے، صحیح نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جو پرانا علم ہے وہ اسی میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے. مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ نافع نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے. اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے تھے. کیوں خسارے میں پڑ گئے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ایک امتحان ہے وہ ہے یہی امتحان ہے کہ دیکھیں بن دیکھے کون ایمان لاتا ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں نا، سوچ آتی ہے نا کہ اچھا ٹھیک ہے نا، ابھی تو انسان زندہ ہے نا، اگر اس نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے جیسے کہ فرعون تھا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ میں ڈوبنے والا ہوں، ڈوبا تو نہیں تھا نا، ابھی زندہ ہی تھا، تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا تو کیا مان لینا چاہیے اس بات کو؟ کیونکہ اب وہ آخری وقت میں تو کہہ رہا ہے مان لیا.
تو امتحان کیا ہے کہ جب آپ کو مہلت ملی ہوئی ہے، چوائس ملی ہوئی ہے، تب آپ اپنا فیصلہ کریں، اور جو آپ کا فیصلہ ہوگا اسی پہ آپ سیل کر دیے جائیں گے کہ اچھا آپ کا یہ فیصلہ تھا۔ ہاں اگر آپ کو اس وقت جو ہے اب آپ نے دیکھ لیا کہ اب آپ کو لینے آ گئے، فرشتے بھی لینے آ رہے ہیں اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اب آپ یہ بات کہیں کہ اچھا جی وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد منظر کے ہو یہ تو بڑے کڑے سخت والے فرشتے مجھے لینے آ گئے ہیں، اس وقت تو میری جان نکالیں گے، اب یہ اس طرح ہوگا، کیونکہ وہ جو جانے والا ہے وہ تو پہلے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ منظر تو جو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو اس وقت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اب امتحان کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ مثلاً 3 گھنٹے تھے آپ کے پاس، 3 گھنٹے میں آپ کو جو بات سمجھ میں آئی، آپ کو آزادی تھی، آپ پیپر کریں کہ نہ کریں، اچھا لکھیں برا لکھیں، جیسا مرضی کریں، 4 سوال کریں 10 سوال کریں، آپ کی مرضی تھی اس میں اندر سے۔ لیکن جس وقت کہا جاتا ہے کہ پیپر واپس کر دیں، جس وقت پیپر لیے جا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ٹائم از اوور، تو ٹیچر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت؟ اپنے قلم نیچے رکھ دیں، حالانکہ ابھی آپ ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہال میں بیٹھے ہوئے کے باوجود اپنے قلم نیچے رکھ دیں۔ کیوں رکھ دیں؟ کیونکہ اب ٹائم اوور ہو چکا ہے، اب آپ نہیں لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، بعض وہ کہتے ہیں اب کوئی لکھے گا تو نیگیٹو مارکنگ ہو جائے گی، اب قبول نہیں کیا جائے گا اس سے، جو 3 گھنٹے کے اندر تھا بس وہی تھا۔ اسی طرح اگر کوئی آ کے کہتا ہے ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا، جو میں نے سوال لکھا تھا نا اس کا جواب اب مجھے یاد آ گیا، تو کیا مان لیا جاتا ہے اس کا جواب؟ ہاں اب آپ کو یاد آیا، اب آپ آئیں دوبارہ بیٹھیں اور لکھیں۔ تو دنیا میں کتنی ایسی مثالیں ہیں جو یہ جان سکتا ہے انسان کہ اس کے جیسے ہی مہلت ختم ہوتی ہے اس کے پاس سے سارا اختیار چلا جاتا ہے، اور وہیں وہ سیل ہو جاتا ہے کہ جو اس نے کیا تھا۔ تو اسی لیے جب وہ وہاں جائیں گے اور جب وہ سب کچھ دیکھ لیں گے تو وہ کہیں گے اب ہاں یاد آ گیا، جو آپ نے کہا تھا نا وہ بالکل ٹھیک کہا تھا، اب ہمیں ذرا دوبارہ چانس دیں کہ ہم اس کو ٹھیک کر لیں۔ تو کہا جائے گا یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو اگر واپس بھی بھیجا جائے تو یہ وہی کریں گے جو پہلے کر کے آئے تھے۔ سورۃ حامیم السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ قرآن ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن ہے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا ہے۔ عربی زبان کا قرآن ہے کیونکہ یہ اس کے اندر جس طرح بات بیان کی گئی ہے وہ مفہوم کو ادا کرنے والی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور سن کر نہیں دیتے ہیں۔ اکثر، میجورٹی، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا تو کیا ہوا، میجورٹی تو سب کر رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں حرج یہ ہے کہ جب میجورٹی نافرمانی کرتی ہے، جب میجورٹی روگردانی کرتی ہے تو ان کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو قرآن کہتا ہے۔ اس لیے کیا ہم اپنا انجام وہ چاہتے ہیں جو میجورٹی کر رہی ہے اور اس کا انجام ہوگا؟ تو اس لیے یہ بات ہے کہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس میجورٹی میں اندھے بن کے شامل نہ ہو جائیں، اگر سب کر رہے تھے تو ہم بھی کر لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں تو ایک بشر ہوں تم ہی جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا الہ تو بس ایک الہ ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کر لو اور اس سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ اب ہائی لائٹ کر لیجئے کہ کیا کرنے کا کام ہے، کہ اللہ کو الہ ماننا اور اس کا راستہ اختیار کر لینا اور اس سے معافی چاہنا۔ جیسے کہ آپ نے عباد الرحمن کے خصوصیات میں بھی دیکھا کہ جو اللہ سے معافی چاہنے والے یا جہنم سے پناہ مانگنے والے ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ جو دن رات نیکیاں کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کے غضب سے، اس کے جلال سے ڈرتے رہتے ہیں اور اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تباہی ہے مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ مشرکوں پہ ہوتی ہے، تو گویا کہ جو ہم اپنے آپ سے خود ہی چیزوں کو بنا لیتے ہیں یا اس کے اندر شرک شامل کر لیتے ہیں۔ مثلا دولت کی اتنی محبت اپنے اندر رچ بس جاتی ہے کہ وہ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے زکوٰۃ کو، اور پھر اتنے سوال ہوتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں۔ آپ دیکھیں کہ اگر سمپل کسی کو یہ پتہ چل جائے میرے پر زکوٰۃ ہے اور آپ نکال دیں، اس کے بے شمار سوال پھر کیوں نکلتے ہیں؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں وہ مال کی محبت جو ہے وہ نکالنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ تباہی ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔
رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے ہیں، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے، جس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے ہیں، اس میں برکتیں رکھ دی اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ اب ذرا ہائی لائٹ کر لیں، اور یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے تھے۔ ہر کسی کی ضرورت، طلب، حاجت اور اس کی خواہشات بھی آپ جیسے جو آپ کہتے ہیں اس کے مطابق سارا سامان اس میں موجود ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کم بچے ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے وسائل بڑے کم پڑ گئے ہیں، آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعوذ باللہ جب اپنی آبادی بنائی، جب اپنی کسی روح کو یہ حکم دیا کہ وہ دنیا میں آئے تو اس کا رزق نہیں تھا، یعنی ویسے ہی بھیج دیا، بغیر رزق کے بھیج دیا؟ یہ خیال ہے؟ یا یہ کہ ہماری نالائکی ہے کہ ہم ان وسائل کو درست استعمال نہیں کرتے؟ کچھ لوگ سارے وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں، امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر ہماری پلاننگ صحیح نہیں ہوتی، ہم ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں کرتے، ہم محنت نہیں کرتے، ہم اپنے وسائل کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے، اور جب وہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب آبادی جو ہے اس کو کم کر لیا جائے کیونکہ ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی آبادی دنیا میں کی ہے، چاہے وہ ایک کیڑا کیوں نہیں پیدا کیا، چاہے وہ مچھر کیوں نہیں پیدا کیا، تو اس کا رزق اس دنیا میں موجود ہے، اور ہر آنے والے کا رزق موجود ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا اپنا گھر چلاتے ہیں، آپ کے گھر میں کبھی سودا کم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کتنے افراد ہیں میرے گھر میں، اور میرے گھر میں کتنا سودا جو ہے وہ کیسے کیسے ریفل ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے، اگر مہمان آ جائیں گے تو کتنا ہونا چاہیے، اور اگر افراد 8 ہیں تو کتنا ہوگا، 10 ہو جائیں گے تو کتنا ہوگا۔ اگر آپ کو اتنا پتا ہے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ پوری کائنات چلا رہا ہے اس سے اپنے وسائل کا نہیں پتا کہ جب آبادی اتنی ہوگی تو میرے وسائل کتنے ہوں گے، اور جب اتنی ہوگی تو کتنے ہونے چاہیے؟ اسی لیے اس نے یہاں برکت رکھی ہے زمین میں۔ کیا رکھی ہے برکت؟ یہی وہ زمین ہے جس کے اندر سے پودے اگتے ہیں، یہی وہ زمین ہے جس کے اندر انسان جاتے ہیں فوت ہونے کے بعد، یعنی وہ بھی سما رہے ہیں، ہم زندہ بھی زمین کو استعمال کر رہے ہیں، اور جو فوت ہو رہے ہیں وہ بھی زمین کو استعمال کر رہے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی استعمال کر رہے ہیں، جانور بھی یہی زمین استعمال کر رہے ہیں، یعنی ہر چیز جو ہے اس کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہر شخص کو کوئی ایسی تنگی محسوس نہیں ہوتی کہ اچھا اتنی ساری مخلوقات رہ رہی ہیں، زمین تنگ پڑ گئی کہ کیا ہے، یا ایک کا رزق کسی اور نے کھا لیا۔ شیر اپنا رزق کھاتا ہے، بلی اپنا رزق کھاتی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے وہ اس کے لیے پورا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا کہ ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا گیا ہے۔ ہر ایک کا جو سسٹم ہے، یعنی اس پہلے آسمان پہ کیا سسٹم ہے، دوسرے پہ کیا ہے، تیسرے پہ کیا ہے، تو بات گویا کہ وہاں پر قانون ان کا ڈسپلن جو ہے وہ وہی کر دیا گیا۔ اور آسمانی دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں، جیسا کہ عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ عاد کا حال تو یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور؟ ان کو یہ نہ سوجا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے۔ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہی چلے گئے۔ آخر ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ ساتھ پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بننا رہنا پسند کر لیا۔ آخر ان کے کرتوتوں کے بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ ہائی لائٹ کر لیں، بچانے والی چیز کیا ہے؟ گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرنا، یعنی ایک ہوتا ہے نیکیاں کرنا اور ایک ہوتا ہے پرہیز بھی کرنا۔ کس سے؟ برائیوں سے پرہیز کرنا۔ مثلا ہم کہتے ہیں جلدی سے نماز پڑھ کے آؤ، پھر بیٹھ کے لمبی سی ٹی وی دیکھیں گے، اپنی مزے کی سیریل دیکھیں گے، اپنا جو ہے نا پسندیدہ ڈرامہ اور فلمیں دیکھیں گے، جلدی سے نماز پڑھ کے آ جاؤ، پھر دیر تک بیٹھیں گے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ بد عملیوں اور گمراہیوں والے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے نماز کے بعد اور نیکی کے بعد، اس طرح سے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی ہے نا
ہو گیا نا بس نیکی، اب مرضی ہے جو مرضی کرو، اب ہم عیش کریں. اور وہ عیش اور فن کے نام پہ ہم نے انجوائمنٹ کے نام پہ ہم نے ہر چیز کو جائز کر لیا ہے. خاص طور پہ جب سے ہمارے سوشل میڈیا ہاتھ میں آیا ہے اور یوٹیوب پہ تو آپ بیٹھ کے جو مرضی دیکھتے رہیں، اس کی تو پھر لمٹ ہی ختم ہو گئی ہے. اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا. پھر جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. ہائی لائٹ کر لیں، ہماری کھال کہاں نہیں ہے؟ جسم پہ ہر طرف ہے. اب یہ کھال جو ہے وہ چاہے ایک آپ انگلی کی ٹپ لگائیں صرف کہیں پر، وہ بھی گواہی دے رہی ہے. یعنی سمجھے کہ جیسے وہ ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر بس سوئی رکھنے کی دیر ہے کہ یہ پورا جسم کے اندر آپ نے دیکھا نا وہ جو ہماری جو نشانات ہیں یہ اسی طرح نا جیسے ایک زمانے میں ہوتا تھا وہ گرامو فون ہوتا تھا کہ آپ صرف اس کے اوپر وہ رکھیں تو وہ بجنا شروع ہو جاتا تھا، ریکارڈ اس کا بجتا تھا، اس کی لائنوں میں کیا کچھ ہے. تو اسی طرح ان لائنوں کے اندر کیا کیا محفوظ ہو رہا ہے اس کے بس کہنے کی دیر ہے کہ کھال جو ہے بتائے گی کہ ہاتھ نے کیا کیا، پاؤں نے کیا کیا، آنکھوں نے کیا کیا، ہر چیز وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. کیونکہ انسان تو چھپ چھپ کے یہ کر رہا تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اور ہم جو ہیں بس ہم تو ہم ہی ہیں، ہم تو ویسے ہی چوری میں برابر کے شریک ہیں. تو وہ حیران رہ کے پوچھے گا کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اسی رب نے گویائی عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی عطا کی تھی. اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم کو واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہیں تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گے، بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو تو خبر ہی نہیں ہے. تمہارے گمان جب تم نے اللہ کے بارے میں کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اس حالت میں صبر کریں یا نہ کریں، آگے میں ان کا ٹھکانہ ہوگا. اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو انہیں موقع نہیں دیا جائے گا. کیوں نہیں دیا جائے گا؟ کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ جانتے بوجھتے کیا تھا. مثلا جب آپ چھپ کے کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے کیا سمجھتے ہیں؟ اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں، اس لیے چھپ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، اور آپ جو کر رہے ہیں کام وہ سرکشی کر کے کر رہے ہیں، یعنی نافرمانی ہی کر کے کر رہے ہیں. تو اس لیے ایک ہوتا ہے نا نادانی میں ہو جانا کہ پتہ نہیں تھا. مثلا اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلا او اچھا غیبت گناہ ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، پتہ تو سب کو ہوتا ہے لیکن بہرحال پھر بھی آپ کو شدت نہیں بتاتی. اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں مجھے پتہ ہے لیکن بس وہ کیا کروں کہ لذت جو ہے نا نفس کی، وہ بندہ گھماتے گھماتے نا این ان ویڈیوز پہ چلا جاتا ہے اور بس وہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر میں ایک دیکھتی ہوں، پھر میں دوسری دیکھتی ہوں، پھر میں باز ہی نہیں آتی ہوں. کیوں؟ مجھے پتہ ہوتا ہے، بعد میں افسوس بھی ہوتا ہے لیکن میں باز بھی نہیں آتی ہوں. تو یہ جو لیکن کر کے اپنے آپ کو جواز دینا ہوتا ہے نا کہ پتہ سب کچھ ہے، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ الزلزال میں بھی یہی بات آتی ہے کہ وہ اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، کہ زمین وہ سارے بوجھ نکال پھینکے گی جو اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں، اور انسان کہے گا کہ اسے یہ کیا ہو گیا ہے. اس کو زمین اپنی ساری سرگزشت سنا دے گی، یعنی جو کچھ انسان نے اس کی پیٹھ پر کیا ہے اس کی ساری داستان بتائے گی، کیونکہ تیرا رب اسے بیان کرنے کا حکم دے چکا ہوگا کہ جو کچھ تو اس پہ تھا اس کے لیے وہ بیان کر دو. تو گویا کہ ہمارے اپنے ہی جو نگران ہیں وہ ایک نہیں کئی ہیں، یعنی فرشتے لکھ رہے ہیں. ہماری اپنی کھالیں وہ بھی ہم پہ نگرانی یعنی گواہی دیں گی ہمارے حق میں، ہمارے خلاف. پھر ہماری آنکھیں، پھر کان، پھر یہ زمین، پھر لوگ، پھر آثار، پھر جو چیزیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ٹولز، وہ سب ایک پورا نیٹ ورک ہے کہ جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے. اور اس نیٹ ورک کے باوجود ہم پھر یہ جرت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم اس نیٹ ورک کے گھیرے میں آ چکے ہیں. وہ آتا ہے نا احاطہ کیا ہوا ان کا پوری طرح سے. جب آپ کو یہ پتا ہو کہ کہیں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ کو کوئی دیکھ بھی رہا ہے تو آپ اتنی دیر تو سدھر ہی جاتے ہیں نا کم از کم. لیکن کیونکہ ہمیں یہ سب باتیں یقین نہیں ہے اس بات کا کہ ایسا ہوگا، اور کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو موقع نہیں دیا جائے گا. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جنہیں آگے اور پیچھے ہر خوش چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. کون تھے؟ شیاطین تھے، پھر فیملی والے تھے، خاندان والے تھے. ایسی غلط کام کرتے تھے یا غلط لباس پہنتے تھے، بڑی تعریفیں ملتی تھیں، بڑی پیاری لگ رہی ہو، بڑی اچھی لگ رہی ہو. کبھی اس دھوکے میں نہ آئیں، اور نہ ہی کبھی کسی کی بے جات ایسی تعریف کریں کہ جو غلط کام کر رہا ہے، غیر شرعی لباس پہنتا ہے، غیر شرعی کام کر رہا ہے، اور آپ اس کی تعریف کریں بڑی اچھی لگ رہی ہو، بڑی پیاری لگ رہی ہو. نیور. کیونکہ ایک طرح سے آپ اس کو شیئر دے رہے ہیں اس چیز کے اندر، اپریشیٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی پوچھتا ہے آپ کہیں کہ اگر آپ سر پہ دوپٹہ لیں تو یہ زیادہ اچھا لگے گا، اسے مشورہ دیں، اچھے سے دیں.
بہت اچھا سوٹ ہے لیکن اگر آپ اوپر سر پہ اوڑھیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا، یہ اس طرح اتنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اور صاف بتائیں کہ جب کہہ دیا گیا کہ اوڑھنی اپنے سینوں پہ ڈال لو تو اس کے بعد آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اچھا لگنے کے لیے اپنی اوڑھنی کو صرف اتار لے یا اپنی اوڑھنی کا اسٹائل وہ کر لے؟ جیسے بڑے مہنگے کچھ لوگ ہوتے ہیں، بڑا مہنگا پہننے کے شوقین ہوتے ہیں، بڑا مہنگا دوپٹہ لیں گے، اتنے اتنے گز کا، 3 3 گز کے، 4 4 گز کے دوپٹے لمبے لمبے بنا لیں گے، اور وہ پٹی 3 انچ کی پٹی بنا کے گلے میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، پیچھے لٹک رہا ہوتا ہے وہ، اس کا کیا جواز ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے استعمال اس کا؟ تو پھر 3 انچ کی پٹی ہی خرید لیا کریں، بجائے اس کے کہ اتنا مہنگا اتنا بڑا دوپٹہ جو لیتے ہیں، ایک پٹی ایسے اتاریں اور اپنے گلے میں ڈال لیں اگر یہ کرنا ہے، ویسے تو وہ بھی ایک زحمت ہی ہے۔ تو بتانا چاہیے، کہنا چاہیے یہ والی چیز کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لو۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ آج کل مائیں خود تو اچھے بڑے دوپٹے اوڑھ لیتی ہیں لیکن بچیوں کو یہ کہہ کے فارغ کر دیتی ہیں کہ جی بس کیا کریں، آج کل کی بچیاں تو ایسی ہیں۔ بھئی وہ آج کل کی بچیاں کس کی پروان چڑھی ہیں، کس کی تربیت میں آئی ہیں، کس نے اجازت دی ہے؟ وہ اسی گھر کی بچیاں ہیں نا، کیا وہ لاوارث بچیاں تھوڑی ہیں؟ تو اگر وہ آپ کی تربیت میں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی فکر نہ کریں کہ وہ آگ میں جا رہے ہوں اور آپ آنکھوں دیکھیں ان کو اجازت دے دیں اس بات کی؟ خود ہم سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو کبھی نہیں کہتے۔ ان کے بال کھلے ہوں گے، باہر آپ دیکھیں کہ کس طرح لڑکیاں نکلتی ہیں، نامحرم رشتے ہوں گے، کزنز ہوں گے، بال کھلے ہوئے ہیں، دوپٹے کا پتہ نہیں ہے، سائڈ پہ دوپٹہ پڑا ہوا ہوگا، مطلب ایک تکلف ہی ہے سائڈ پہ دوپٹہ ڈال کے، لیکن وہ باقی سب کچھ ویسے ہو رہا ہوگا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور وہ بھی ہمارے جیسے خاندان کے لوگ ہی، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک تو ہے نا وہ نسل ہے جو انگریز نسل پیدا ہوئی تھی اور انگریز کے طور طریقے سیکھتی تھی، ہم جیسے لوگ تو وہ ہیں کہ جن کی مائیں سر پہ دوپٹہ اوڑھنے والی ہیں، جن کے جو خاندان کے لوگ سر پہ دوپٹہ، لیکن ہم نے یہ جواز دے کے کہ بس کیا کریں آج کل کی بچیاں وہی کریں جو آپ کی ماں نے کیا تھا۔ آپ نے دوپٹہ کیسے اوڑھا تھا سر پہ؟ آپ کو کیسے حیا آئی تھی، یا آپ کو کیسے سمجھ میں آیا تھا کہ ہمیں یہ دوپٹہ اوڑھنا چاہیے یا ہمیں کرنا چاہیے؟ یا تو آپ صحیح سمجھ کے یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہونا چاہیے، تو پھر آپ اپنی بیٹی کے لیے بھی وہی صحیح سمجھیں جو آپ اپنے لیے سمجھتے ہیں، اور اگر آپ اسے غلط سمجھتے ہیں تو پھر آپ خود بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تربیت بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑی جواب دہی ہے جو ہمیں کرنا ہوگی۔ ہم صرف یہ کہہ کے نہیں رہ سکتے کہ آج کل کے بچے اور آج کل کے وہ، ہم نے جو کروانا چاہا وہ ہم کرواتے ہیں اپنے بچوں سے، یہ بالکل غلط جواز ہے۔ جو ہم چاہتے ہیں کہ بچے کریں وہ آپ کے کہے پر وہ کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں آپ ڈھیل دینا چاہتے ہیں جان بوجھ کے آپ وہاں ڈھیل دیتے ہیں تو وہ یہ چیز ہوتی ہے، تو اس لیے کیونکہ کیا باپ ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے، ماں باپ ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے اگر آپ بچی کو کہیں کہ دوپٹہ صحیح طرح اوڑھو، ایون بعض لوگ ہوتے ہیں شادی کے بعد بچیوں کو آزاد کر دیتے ہیں کہ اب تو اس کا شوہر جیسا مرضی رکھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نیکی کا حکم تو برائی سے روکو، تو آپ اپنی اولاد کو شادی کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ اس سے ابر رہا ہو گئی ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ دوپٹہ اوڑھنا چاہیے اور کس طرح اوڑھنا چاہیے؟ اور کیسے آہستہ آہستہ غیرت پہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے کہ پہلے کم از کم مردوں میں یہ چیز ہوتی تھی کہ مردوں کو اس بات پہ ٹوکتے تھے کہ صحیح طرح دوپٹہ لیا جائے، اگر بھائی بیٹھا ہے، باپ ہے، یا کوئی اور چچا ہے، تایا ہے، کوئی ماموں بیٹھا ہے، کوئی اور بیٹھا ہے، اب اس کی بھی حیا ختم ہو گئی کہ وہ دوپٹہ آپ چاہے باہر چلے جائیں تو بھی وہی ڈریسنگ ہوتی ہے، کسی غیر محرم کے ساتھ ہو جائیں، کسی محرم کے ساتھ ہو جائیں، کچھ حالات نہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے ساتھی، ہم نے ان کے اوپر ایک ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے، لگتا ہے ہم بڑی پیاری لگ رہی ہیں اس طرح سے، شاید خوش فہمی۔ آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چشمہ ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا، یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والوں میں سے ہے۔ یعنی گویا ہم اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں جہنم میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں بس وہ کیا کریں آج کل کے بچے۔ تو پھر آپ خود سوچیں کہ اس وقت اگر ایک جہنم میں جاتا ہے اور دوسرا نہیں ہوتا، یہ ہے وہ جدائیاں، یہ ہیں وہ خسارے جس کو کہا گیا کہ یہ ہے وہ اصل دیوالیہ، جو آپ نے ابھی کل والے پارے میں بھی پڑھا تھا کہ یہ اصل دیوالیہ ہے کہ جس میں اس نے خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو تھا وہ جہنم میں ڈال دیا اور اس نے احساس نہیں کیا۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم اس پر غالب آ جاؤ۔ کیونکہ جب کوئی قرآن کی بات کی جائے، جب کوئی نصیحت کی جائے تو اکثر لوگ ہوتے ہیں نا بیچ میں ایسی بات شروع کر دیں گے، مذاق اڑانے لگیں گے یا انٹرپشن شروع کر دیں گے یا موضوع بدل دیں گے ایک دم سے، اچھا چلو چھوڑو اب اس کو، جو کر رہا ہے جیسا کر رہا ہے ہمیں کیا، اس سے جانے دو۔ کیوں؟ تاکہ تم ان پہ غالب آ سکو۔ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بات نہ سننے کو مل جائے یا کہیں یہ بات اوپر نہ آ جائے، تو ہم کوئی ایسی بات کریں کہ یہ دب جائے اور ہماری بات اوپر آ جائے۔
ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات کرتے رہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے روٹ ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہو سکیں۔ یعنی کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان کو غصہ کس بات پر ہوگا کہ ان کی وجہ سے ہم اس راستے پر آئے۔ لیکن کیا کوئی بھی کسی کی وجہ سے اگر چلا جائے گا تو کیا اس کی بچت ہو جائے گی؟ کیونکہ بعض دفعہ ایک تو ہمارا وہ ہے نا کہ والدین نے تربیت ہی نہیں اچھی کی گئی، ان کو دین سکھایا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی ڈگریاں ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، 8-10 سال بھی اگر کرتے رہیں، تعلیم حاصل کرتے رہیں تو بہت فخر سے ہے۔ لیکن جب دین کی باری آئے تو وہ اس کے لیے شاید کچھ مہینے بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے، یا اس کا انتظار کرتے ہیں کہ شاید اولادیں ہاں کریں گی تو ہم ان کے کریں گے۔ کیا ہم نے ان کو یونیورسٹیاں بھیجنے کے لیے ان کی ہاں لی تھی پہلے؟ یا ہم نے اسکول بھیجا اور ہم نے کہا پڑھنا ہی پڑھنا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نہ پڑھنا ہوگا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ ہمیں آنکھیں کھول کے زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم جن کے ذمہ دار ہیں یا جن کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تربیت کریں، ان کو جہنم سے بچائیں، اس میں کوتاہی جو ہے یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو دین کی بات نہ بتانا، یا ان کو رغبت نہ دلانا، یا ان کو یہ احساس نہ دلانا کہ یہ تم پہ فرض ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، خوبصورت آیات، اس کے مقابلے پر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں، اور آخرت میں بھی وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ اللہ غفور الرحیم کہا کس لوگوں کے لیے ہے؟ جو نیکیاں کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز ہمارے سے اس کے حق میں کمی نہ ہو جائے۔ جنت کی زندگی میں وہ ایک دوسرے کو پکاریں گے کہ بے شک تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ نعمتیں ملیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور جنت میں تمہارے لیے پھل ہیں ہر قسم کے۔ اگر جنتیوں میں سے ایک شخص جھانک لے اور اس کے کنگن نظر آ جائیں تو ان کی روشنی سے سورج کی روشنی اس طرح مٹ جائے جیسے سورج کی روشنی سے ستارے ماند پڑ جاتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو پتہ نہیں چلتا نا ستارے غائب، تو اسی طرح سے اگر وہاں جنتیوں کے کنگن جو ہے اگر اس کی روشنی ذرا سی زمین پہ پڑ جائے تو سورج ماند پڑ جائے۔ اب ان کو کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر ثم استقاموا، پھر وہ زندگی بھر اس پر جمے رہے، استقامت کے ساتھ رہے۔ تو ان کی مدد کرتے ہیں فرشتے جو ان سے کہتے ہیں نہ غم کرو نہ ڈرو، کیوں کوئی باتیں بنا رہا ہے، کوئی بات نہیں، مجھے سے کیا فرق پڑتا ہے، اور ان کو بشارت دیتے ہیں کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تم اس پر جمے رہو، تمہیں پورا ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، انہیں پرواہ نہیں ہوتے لوگ انہیں کیا سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں کہ برا سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا فوکس کہیں اور ہے، یکسو کہیں اور ہے وہ۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ ہائی لائٹ، جو خود نیک عمل کرے، دوسروں کو بھی بلائے اور کہے کہ میں واقعی جو ہے میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ کے آگے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے، اور یہ صفت نصیب نہیں ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور جو نسخہ بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ جب کوئی برائی کرے، جب کوئی دشمنی کر رہا ہو، غلط کر رہا ہو، تو آپ جواب میں اس کے نیکی کریں۔ کیوں کریں؟ کیونکہ وہ آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کا دوست بن جائے گا، کیونکہ فوراً نہیں بن جائے گا، کیونکہ ہم ادھر نیکی کرتے ہیں فوراً کہتے ہیں میں نے وہ نیکی کی تھی اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ نہیں، کرتے رہیں۔ کیوں کرتے رہیں؟ آپ کے اندر خیر خواہی ہے، اور آپ کو اللہ کی خاطر جب کرنا ہے تو آپ کو اس سے کیا غرض ہے کہ وہ کیا جواب دے رہا ہے؟ آپ تو اللہ کو جواب دے رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے کریں تو آپ کریں۔ پھر یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے صبر چاہیے کہ کوئی شخص آپ سے دشمنی کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، پھر بھی وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اس کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں، وہ آپ سے روک رہا ہے، آپ کو برا ٹریٹ کرتا ہے، آپ اس کے لیے تحفے لے کے جا رہے ہیں، آپ اس کے لیے محبت کے پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے کر رہے ہیں۔
ہمیں ایسے کہا گیا ہے اور ہم نے سرنڈر کر دیا، اس لیے کر رہے ہیں۔ کتنا اچھا جواب ہے نا، میں نے تو اپنے رب العالمین کے لیے جو ہے سر تسلیم خم کر دیا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب وہ جو کہیں گے ہم کر لیں گے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون اچھا ہے کون نہیں اچھا۔ اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے ہی نصیبے والے ہوتے ہیں، بہت لکی ہوتے ہیں، جن کو یہ صفت مل جائے کہ یہ اخلاق مل جائے، یہ کردار مل جائے۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، کیونکہ پھر آپ کو مجھے لگتا ہے نا کہ شیطان بہکاتا ہے، دیکھو وہ نہیں کرتے تو تمہیں کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ لہٰذا اگر شیطان کوئی اکساہٹ ڈالے تو اللہ کی پناہ لے لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوراً پڑھ کے اپنے دل پہ تھتکاریں کہ نہیں، مجھے کسی کے لیے ایسے نہیں سوچنا چاہیے تھا، میں نے بالکل غلط سوچا، جو کر رہا ہے اس کا اپنا عمل ہے، جو میں کروں گی میرے نہیں رہا، اپنا عمل ہے، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی اچھا ہے یا برا ہے۔ یہ کتنا ضروری ہے قرآن کو پڑھنا، اپنے آپ کو سمجھانا کہ تمہیں اپنی جنت کمانی ہے، تم اپنی جنت کھوٹی نہ کرو۔ اور اگر جنت صرف اس سے حاصل ہو جاتی ہے، صرف اس بات سے کہ جو برا کر رہا تھا میں اس کے لیے تحفہ لے گئی، جو مجھے اچھا نہیں سمجھتا تھا میں اس کے لیے اچھے جذبات رکھنے کی کوشش کروں، ضروری نہیں ہے کہ آپ دل میں بہت اچھا سوچیں اس کے لیے، سامنے اس کی جتنا اچھا کرتے جائیں گے ایک وقت پہ دل کھلنا شروع ہو جائیں گے، دونوں کے دل کھلنا شروع ہوں گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہے ہیں تو پرواہ نہیں ہے، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں مثال دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ذرا سا نہیں کرتا، عبادت کرتا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز بنا لیتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے، بڑا مغرور ہو جاتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کتنی عبادت کی۔ جو مقرب ہوتے ہیں اللہ کے، وہ دن رات بھی تسبیح کر لیں تو وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اور اللہ کی نشانی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا جکاجک کو بھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے، وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی گئی ہو، بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں؟ کیا عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی ہے۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو شفا اور ہدایت ہے، مگر جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے، ان کا حال تو ایسا ہے کہ جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ گویا ایک ہی قرآن ہے لیکن دونوں کا رویے سے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کا رزلٹ مختلف ہے۔ اب قرآن یہ ہر اس شخص کے لیے شفا ہے جو بلا شک و شبہ ایمان لائے، لا ریب فی، اس میں شک نہیں کرنا، اس میں حجت بازی نہیں کرنی، یہ نہیں کہنا اس دور میں نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہنا یہ یہاں یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، ایسا نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو شفا دینے والی چیزوں کو لازم پکڑ لو، ایک شہد اور ایک قرآن ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں جو سینوں کی شفا اور اندھوں کے لیے نور بصیرت ہے، یعنی جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، جیسے دل کی تنگی کسی کے لیے ہونا، بغض ہونا، یا کوئی ایسے اپنا ہی بخیلی ہونا، اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے بخیلی آنا کہ مجھ سے نہیں خرچ ہوتا، کسی اور پہ نہیں میں خرچ کر سکتی ہے، کوئی بھی ایسی ہوتی ہے صفت، یہ سب چیزوں کا علاج قرآن کے ساتھ ہے، یعنی دل کھلتا ہے، ایک دم صفائی ہوتی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے آپ اندر سے صاف ستھرے ہو رہے ہیں جب آپ قرآن پڑھیں۔ اسی طرح سے فرمایا گیا ہے نا کہ دل آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، اصل میں وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ کب اندھے ہو جاتے ہیں جب ہم دنیا اور اس کی خواہشات کو بہت زیادہ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا شیشہ کتنا مرضی مہنگا لگا لیں آپ، دھندلا ہو جائے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح سے دل بھی صاف کرنا پڑتا ہے، اسے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی باتوں سے صاف کرتے ہیں تب اس کے اندر تقویٰ آتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ
إنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے اچھا کرے گا، اور جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ واضح بات ہے، پہلے کی قوموں نے بھی اسی شک کا مظاہرہ کیا، اس حقیقت سے منہ موڑتے رہے، اور اس کی وجہ سے ان کا انجام کیا ہوا۔ اور شک سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کو تھاما جائے، جو کہ انسان کی جسمانی، روحانی، دلی ہر چیز کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، اور اسی کے لیے آپ دیکھیں کہ اسی سے انسان کا عقیدہ بنتا ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے کہ ہم کس بات کو کیسے سمجھتے ہیں، یعنی ہم مشکل میں کس کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم جب بھروسہ کرنے کا بات ہے تو ہم کس پہ بھروسہ کرتے ہیں، اولاد پہ، مال پہ، کس پر کرنا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہمارا جو بنیاد ہے ہمارے ایمان کی، یہ اس کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے اچھا کرے گا، کسی پر احسان نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی احسان نہیں ہے، لوگوں پر نہیں ہے، اور جو بدی کمائے گا اس کا وبال اس پر ہوگا۔ لہٰذا ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں، اور اس ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے کہ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ چیز انسان کو استغفار کی طرف لے کر آتی ہے کہ نہیں، مجھے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ اور جتنا آپ معافی مانگتے چلے جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ آئے گی، اور اتنی زیادہ ہماری سستی، کاہلی، غفلت، یہ سب چیزوں کا علاج ہوتا چلا جائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، کمزوری اور سستی سے، اور بزدلی اور بخل سے، اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے سخت غلبے سے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔